مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار نہیں ہے، ذمہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے اور الحمدللہ حصے دار بھی ہے۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بہت درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فیضان ثاقبی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان ثاقبی پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، محفل کی جو شان ہوتی ہے نا، وہ اس کے مہمان سے ہوتی ہے، اور اگر مہمان ایک عالم دین ہو تو اس محفل میں ایک روحانیت آ جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور شرف کی کڑی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک عالم دین تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج ہمیں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور خاص شخصیت سے ملاقات کروانی ہے۔ جی ہاں، آج کی جو ہماری شخصیت ہے نا، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور مفتی اسلام بھی ہے۔ ناظرین، خطیب ایسے کہ جب آپ محفلوں میں خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے لہجے کی سچائی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتی ہے۔ جی ہاں، اور جب آپ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور جب کبھی بھی اسلامی مقدسات پر حملے ہوتے تو آپ کی صدائے حق سے باطل کے احوان کانپ اٹھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اور ہماری محبوب شخصیت بھلواڑہ کی آن بان شان قاضی شیر حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب کا میں اپنی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے حضرت کا خیر مقدم کرتا ہوں، حضرت کا پر ادب لہجے میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور حضرت کی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات پر ایک بہت ہی خوبصورت بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کیسے آپ؟ اللہ کا فضل، آپ کی دعائیں سے ماشاءاللہ۔ حضرت، سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات والی زندگی میں سے ہمیں کچھ وقت دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کو زینت بخشی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت، ایک بات اور ہے جو میں وہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے تو یہ بڑا ہی خوبصورت موقع ہے کہ آپ ہمارے استاد گرامی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے مجھے سب سے پہلے جو ہے نعت خوانی کے اندر اتارا اور اسٹیج پر پڑھایا بچپن میں، اور آج اتنے سالوں کے بعد میں واپس سے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے مجھے سوالات کرنے کا موقع مل رہا ہے، میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے۔ بالکل حضرت، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت آپ کا آبائی شہر کون سا ہے، یعنی آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو جنہوں نے الحمدللہ ایک خوبصورت سی محفل سجائی، اور آپ کی نیت یہ رہی کہ لوگوں تک علماء کی زندگی پہنچے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے علماء کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، دل سے مبارکباد، اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو شاد و آباد فرمائے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے آج پورے ہندوستان کا ہے۔ بالکل حضرت، یعنی میرا جو تعارف ہے جامعہ ازہر شریف مصر سے فارغ ہونے کے بعد میں بھیلواڑہ آیا اور یہاں قاضی شہر کے منصب پر فائز ہوا۔ تقریباً 7ویں سال مجھے چل بھی رہی ہے یہاں۔ تو اب جو لوگوں نے مجھے پہچانا تو راجستھان سے ہی پہچانا، بھیلواڑہ سے۔ تو ابھی آپ یقین جانیے کہ پورے ہندوستان میں اور بلکہ ہندوستان سے باہر بھی کہہ لیجئے کہ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے یو پی سے ہے۔ ہاں، لوگوں کو اب تک جو ہے یہی معلوم ہے، چونکہ میرا جو تعارف ہوا، جو شہرت ہوئی بھیلواڑہ سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھیلواڑہ ہی کا ہوں۔ مطلب خود یو پی میں جہاں کا ہوں، وہاں جب میں پروگرام کرنے پہنچتا ہوں تو ابھی لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں راجستھان سے ہوں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو راجستھان اور راجستھان والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی ساری محبتیں دی، اور ان کی محبت کے ذریعے جو کچھ میں کر پایا اللہ کی توفیق سے۔ میرا تعلق ضلع کاس گنج سے ہے۔ کاس گنج ایک بہت مشہور ضلع ہے، اور بلکہ اور اچھی بات بتاؤں لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ خانقاہ برکاتیہ کاس گنج ہی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار امین ملت
اور سرکار نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ، وہ دونوں شخصیات، حضور امان میاں صاحب قبلہ جو اس وقت جو ہے باضابطہ مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے ہمیشہ جو ہے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کا جن عظیم شخصیات سے وابستہ ہے وہ مارہرہ مطہرہ کی سرزمین جو اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میرا تعلق ضلع کاس گنج سے ہے۔ جی ہمارے گھر سے خانقاہ برکاتیہ کی دوری تقریباً میرا خیال ہے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی کبھی بھی اگر جانا ہوتا ہے تو 30-40 منٹ میں الحمدللہ ہمیں خانقاہ برکاتیہ میں حاضری کا شرف مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تو ضلع کاس گنج کا ایک شہر ہے گنج ڈنڈوارہ، اور وہیں پر بہت پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا دھوا کے نام سے، جی تو ابھی آبادی بڑھنے سے اب وہ شہر کا ایک حصہ ہے، جی تو میرا تعلق وہیں سے ہے، میری پیدائش وہیں کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہاں سے فارغ مطلب پیدائش کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ جانے کے بعد مصر سے آ کر جب میں بھیلواڑہ پہنچا اور یہاں سے جو شہرت ہوئی بالکل، تو لوگوں نے مجھے پھر یہ جانا کہ میری جو پیدائش ہے اور میں راجستھانی ہوں، حالانکہ میں اس چیز پر بھی بڑا فخر کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے راجستھانی سمجھتا ہے، چونکہ راجستھانی ہونا بھی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ چونکہ اس سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت آپ کے جو شہر ہے اس شہر سے بریلی شریف کتنا دور ہے حضرت؟ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، بلکہ میں بتاؤں آپ کو یعنی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بریلی شریف ہے۔ بریلی شریف اور ہمارے گھر کے بیچ میں ایک بڑی عظیم خانقاہ ہے جس سرزمین کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، بدایوں شریف، اور وہ بالکل آدھا گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یعنی ایک طرف مارہرہ مطہرہ ہے، ایک طرف بریلی شریف ہے، ایک طرف بدایوں شریف ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ان تمام بارگاہوں سے بچپن سے فیوز و برکات حاصل کی ہیں۔ ہاں، بچپن سے جو ہے خانقاہ برکاتیہ میں بار بار جانے کا شرف حاصل ہوا، اور اس نورانی ماحول کو جو ہے محسوس کرنے کا موقع ملا، بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ، بدایوں شریف بھی، بریلی شریف، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور لوگ اگر مجھے راجستھان کے حوالے سے جانتے ہیں تو میں اس پر بھی فخر کرتا ہوں، چونکہ یہاں میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ حضرت، کیا ہی آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ اس لائن میں آئے، جی ماشاءاللہ عالم دین بنے، مدرسے میں گئے، جی حافظ بنے، قاری بنے، ماشاءاللہ آپ مصر بھی گئے پڑھنے کے لیے، تو آپ کے گھر خاندان میں آپ کے والد صاحب کیا پہلے سے اس فیلڈ میں تھے، اس لائن میں تھے عالم دین کی، اور آپ کا ذہن کیسے بنا کہ نہیں مجھے اسی لائن میں جانا ہے حضرت؟ اس بارے میں ساتھ فرمائیں۔ میں اگر آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں تو مطلب سننے والوں کو بھی، آپ کے ناظرین کو بھی بڑا تعجب ہوگا۔ ہمارے یعنی ددھیال میں، یعنی ہمارے دادا کی اولادوں میں، اور ہمارے جو ہے ننیحال میں، ٹھیک، مطلب دونوں جگہ اس لائن میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے دادا پردادا یا ان سے پہلے کے لوگ، یا ہمارے والد صاحب کے بھائی اور ان کے چچا، ماموں، خالو، پھوپا، یعنی جتنے بھی رشتے دائیں بائیں جتنے بھی ہوتے ہیں، مطلب کسی میں بھی، نہ ہماری ددھیال میں نہ ننیحال میں کوئی بھی شخص اس لائن میں نہیں ہے۔ تو جو آپ کی لائن، اس پورے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے، ننیال میں بھی کوئی نہیں ہے، دادیرہ میں بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ذہن کیسے بنا حضرت آپ کا؟ اصل میں ہمارے والد گرامی الحمدللہ شروع سے مسلک اعلیٰ حضرت کے بڑے پکے شیدائی رہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہمارے علاقے کے اندر ہر موقع پر علماء اہل سنت کی آمد و رفت رہے۔ علماء اہل سنت کی آمد و رفت رہے گی تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بزرگ جو ہے بدعقیدہ نہیں ہوں گے، بے شک، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ لوگ آتے رہیں جاتے رہیں علماء اکرام، اور ہر موقع پر جو ہے علماء اکرام آتے تھے، ان کا قیام گھر پر ہوتا تھا، خدمتیں ان کی جاتی تھیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو کئی علماء اکرام نے، بزرگوں نے ہمارے گھر پر مطلب یہ دعائیں دیں ہماری فیملی کی جو ہے خدمت کو دیکھ کر کہ آپ لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ والد صاحب ہمارے علماء کے ساتھ بہت سارا ان کا ربط و ضبط رہتا، بیٹھنا، پروگرام میں بلانا، علاقے میں محفلوں میں علماء کو دعوت دینا، صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے، صرف سنیت کے لیے ان کی ہمیشہ یہ لگن ہوتی تھی۔ تو کئی علماء نے، بزرگوں نے، چونکہ جو ہمارے گھروں پر شخصیات آتی ہیں تو تمام لوگ ایک جیسے نہیں آتے ہیں، کچھ نیک شخصیات بھی آتی ہیں، کچھ اللہ والے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں نے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ دعا دی گھر پر ہمارے کہ آپ اتنی علماء کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی کوئی
عالم دین بنے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال فرمائے. اس کے بعد ہمارے والد صاحب کا ذہن بنا کہ ہمیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے، یعنی خاص بات یہ تھی مسلک اعلیٰ حضرت، یعنی اتنے پکے ہمارے والد گرامی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے شیدائی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار رہے. شروع سے ہمارا پورا جو ہے فیملی، خاندان، بلکہ ہمارا پورا جو علاقہ، محلہ، گاؤں، جو بھی سب کے سب الحمدللہ پکے سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. تو فکر ہمارے والد صاحب کی یہی تھی کہ ہم اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار بنائیں گے تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے، مغفرت کا ذریعہ بھی بنے، اور دنیا میں مطلب قوم کو جو ہے بدعقیدگی کے راستے پہ نہ جانے دے. اور ہمارے والد صاحب نے بچپن کے زمانے سے ہمیں وقف کی ہی کر دیا. یعنی مجھے نہیں یاد کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں مجھے کبھی کوئی 10 منٹ کا کام بتایا ہو، کبھی نہیں بتایا. انہوں نے مجھے بالکل وقف کیا پہلے دن سے، کہیں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. اللہ کا فضل یہ رہا کہ چونکہ ان کی طرف سے یہ کوشش تھی اور ہمیں بھی خود جذبہ تھا پڑھنے کا، تو والدین کی کوشش اور دعائیں رہیں اور ہمیں بھی جذبہ رہا، تو بس اللہ نے کرم فرمایا. آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹوں میں، تو اس کا مطلب آپ کے ہاں الحمدللہ میرے مجھ سے 5 بڑے بھائی ہیں. ہاں ہمارا بڑا خاندان ہے، اللہ کا فضل ہے. تو مجھ سے 5 بڑے بھائی ہیں، میں 6 نمبر پر ہوں. تو بھائی بھی ہمارے الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی شفقتیں رہتی ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے سپورٹ کیا، آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی، قربانیاں دیں، بہت سارا انہوں نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا. تو سب کی مطلب سپورٹ ملی انہوں نے، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ ہمارے جو دوسرے جو بچے ہیں وہ کاروبار کریں، بزنس کریں، گھر پہ رہیں، دوسرے شہروں میں ہجرت کر کے بزنس کرنے کے لیے جائیں، جو بھی ہو، لیکن ہمارا ایک بیٹا جو ہے دین کے راستے میں رہے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلک کا کام کرے اعلیٰ حضرت کا. یعنی ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہے وہ کسی بھی قیمت پر بدعقیدگی کی طرف نہیں جانا چاہیے، جوانوں پر کوشش کی جانی چاہیے. اسی مقصد کے تحت ہمارے والد گرامی نے ہمیں پڑھایا اور بہت ساری قربانیاں پیش کی. ماشاءاللہ. حضرت آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ میرا والدین کے ساتھ رشتہ اللہ کا فضل ہے بہت اچھا بھی ہے، بہت احترام کا بھی ہے. آپ یقین جانیے مطلب اس عمر میں اور اس سچویشن میں بھی میرے اندر والد گرامی کے لیے ادب، احترام اور خوف اتنا زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی اگر والد صاحب سے فون کرتا ہوں تو میری مشکل سے 1.5-2 منٹ سے زیادہ کبھی بات نہیں ہوتی، چونکہ ان کا روب جو ہے نا آج بھی اتنا حاوی ہے کہ سلام کے بعد، خیریت کے بعد، ان کی طبیعت پوچھنے کے بعد اور ان کے 1-2 سوال کے جواب دینے کے بعد جو ہے پھر میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے اور اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں ان سے کچھ کہوں. تو آپ کو ڈانٹتے بھی ہوں گے پھر تو؟ نہیں، پہلے کبھی جو ہے تھوڑی سی اصلاح کرتے تھے ہمیشہ جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ابھی بھی اب وہ ڈانٹنے والا انداز ویسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں تو بہت پیار سے، محبت سے، شفقت سے، بہت نرمی کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں، بتاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے گھر میں موقع و موقع. تو الحمدللہ ان کی دعائیں، اور والدہ کا بھی ہمارے بہت سپورٹ رہا. والدین کو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، اللہ کا فضل کہ ہمارے دونوں والد صاحب والدہ دونوں مطلب نمازی پرہیزگار رہے، اور انہوں نے 5 وقت کی نماز میں ہمارے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹا گھر سے باہر نکلا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اپنی رحمت سے اسے کامیاب فرما. ان کی دعائیں رہیں. تو والد کا رشتہ بھی ہمارا بہت اچھا ہے. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کا شرف مل رہا ہے. وہ سامنے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے، ان کی آواز سنتے ہیں. چونکہ والد کی جوتیاں اگر دروازے پر پڑی رہتی ہیں تو ان جوتیوں کا بھی اپنا ایک روب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور والدہ سے ہمارا بہت بہت اچھا رشتہ ہے، بلکہ کہیے راز و نیاز کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ چونکہ اولاد کیا ہے، بہت ساری چیزیں والد کے خوف کی وجہ سے جو ہے نہیں کر پاتے ہیں والد سے، لیکن ماں کا رشتہ اولاد سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری راز و نیاز کی باتیں جو ہیں والدہ سے ہو جاتی ہیں، مشورے کی باتیں. فون پر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے بھی بات ہو جاتی ہے، کبھی اس سے کم اور کبھی اس سے زیادہ بھی، لیکن والد صاحب کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ان کا وہ روب اور وہ چیز الحمدللہ آج بھی ہے. اور میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. یہ ساری رونقیں، ساری برکتیں، ساری عزت سب کچھ انہی کے قدموں کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. انہوں نے دعائیں نہ کی ہوتی تو شاید یہ رونقیں نہ ہوتی. اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنے والدین کے بارے میں حضرت بتایا. ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال حضرت آپ کے لیے
کہ جس طرح سے حضرت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں کس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں، لمبے لمبے زہر لیے جا رہے ہیں، ریتی رواج وغیرہ فالو کیے جا رہے ہیں، اور بارات آتی ہے جاتی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. تو کیا حضرت آپ کی شادی بھی اس طرح سے ہوئی، یا پھر جس طرح سے علماء کرام بیانات کرتے ہیں اس طرح سے شادی ہوئی؟ تو حضرت ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتا دیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچے کہ اس زمانے میں نوجوانوں کو کس طرح شادی کرنی چاہیے. اصل میں بچپن سے میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں وہ عالم ہونا چاہیے، عالمہ، یعنی اس کو دین کا علم ہو، تاکہ جو میرا فیلڈ ہے وہ اس میں میری مددگار ثابت ہو. ٹھیک ہے. اور اگر بیوی عالمہ ہو، دیندار ہو، تو آنے والی نسل بہت اچھی تیار ہوتی ہے. تو ایک تو میری خواہش یہ تھی کہ جو بیوی ہو وہ عالم دین ہو، عالمہ ہو. اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں کبھی بھی مالدار گھر سے شادی نہیں کروں گا. یہ ضد کہہ لیجئے یا خواہش کہہ لیجئے، کچھ بھی، کہ میں کبھی بھی مالدار گھر سے شادی نہیں کروں گا. میں بہت غریب فیملی کی جو ہے لڑکی کو لے کر آؤں گا اور اس سے شادی کروں گا. اور اس میں بھی میں نے اپنے والدین کو شروع سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی میری شادی کی بات کریں تو ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم آئیڈیل والی شادی کریں گے، کہ ہم جس طرح تقریر میں لوگوں کو بتاتے ہیں ہماری شادی بھی بالکل سادگی کے ساتھ ویسی ہی ہونی چاہیے. جیسے یو پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ زہر لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، یو پی کے اندر بہت زیادہ 5-10 لاکھ سے نیچے تو کوئی اترتا ہی نہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو میں نے اپنی شادی کے لیے جو والدین سے مطالبہ کیا اور انہوں نے اس چیز کا جو ہے خیال بھی کیا. حالانکہ بہت سارے رشتے تھے، بہت اچھی جگہوں کے رشتے تھے، بڑے گھرانوں کے رشتے تھے. بلکہ کچھ لوگ، چونکہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے، کچھ لوگوں نے 4 ویلر کا جو ہے آفر کیا تھا کئی اشاروں سے کہ ہمارے یہاں رشتہ ہو جائے. میں اس وقت مصر سے فارغ ہو کر آیا تھا، بہت سارے رشتے چاروں طرف کے تھے. لیکن میں نے جو اختیار کیا وہ یہی تھا کہ لڑکی دیندار ہو، پردے والی ہو، صبر والی ہو، گھر کو لے کے چلنے والی ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی تکلف والا رشتہ نہیں کرنا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ میری شادی تب ہوئی جبکہ میں بھیلواڑہ میں قاضی شہر تھا. آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ یہاں سے قاضی شہر ہونے کے باوجود بھی ایک شخص بھی میری شادی میں نہیں گیا. میں نے کسی کو دعوت نہیں دی. ہاں، میں نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی تھی. میری شادی جو ہے بہت سادگی کے ساتھ ہوئی تھی. مختصر لوگ جو ہے محفل نکاح میں گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے. اس میں کوئی بھی جہیز نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں. الحمدللہ بہت سادگی کے ساتھ. اس کے بعد آ کے ہم نے اپنے تمام دوست احباب رشتہ داروں کو بلایا اور گھر پر محفل ولیمہ ہوئی. سمجھے، اس وقت میں بھی جو لوگ محفل نکاح میں گئے تھے یا جہاں بارات گئی تھی وہاں پر تو تمام لوگ جو ہے اس بات کو دیکھ کے حیران تھے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا جہیز ملنے کے زمانے میں بھی جو ہے اتنی نارمل اور سادگی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے شادی جو ہے آئیڈیل بنی. اور ارادہ آنے والے وقت کے لیے بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہمارے دوست احباب ہیں، ہم ان کا بھی یہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی جتنی مطلب مختصر میں ہو، یعنی جہیز لیے بغیر. کیونکہ جہیز لینے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں نے جس چیز کو دلیل بنا لیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے گھروں میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ جہیز میں لائی جاتی ہیں. تو جب آلریڈی پہلے سے موجود ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جہیز لینے کی وجہ سے 2 سال 3 سال 4 سال شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. اور اسی تاخیر کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں زنا عام ہو گیا. یعنی شادیاں مہنگی کرنے کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جو شادیوں کے تکلفات ہیں ان کو ذرا سا ڈاؤن کر دینا تو آپ یقین جانیے ایک دینی سماج، ایک دینی معاشرہ تیار ہوگا کہ جس میں کہیں سے زنا اور بدنگاہی نہیں ہوگی. ٹائم پر شادیاں ہوں گی. لڑکیاں جوان ہیں، لڑکے جوان ہیں، بالغ ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے گناہ ہو رہے ہیں. لیکن محض جہیز کے نام پر لمبی شادی اور دکھاوے کی وجہ سے جو ہے لوگ اس طرف قدم نہیں بڑھا رہے ہیں کہ ہم تکلفات نہ کریں بلکہ سادگی کے ساتھ محفل نکاح کر لیں. تو ہماری کوشش تو آگے بھی یہی ہے کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں، ہم انہیں بھی یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، شادی جو ہے بہت سادگی کے ساتھ کریں. جہیز والے سارے معاملات کو نظر انداز کر دیجئے. دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اس لڑکی کے نیک جو ہے مبارک قدم آپ کے گھر میں آئیں گے تو اللہ اس کے قدموں کی برکت سے ہی آپ کو بہت کچھ نواز دے گا انشاءاللہ. بالکل حضرت آپ ایک مجھے بات معلوم چلی کہ حضرت اللہ پاک نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے نصیب کو بلند فرمائے. میرا ایک پرسنل سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت وہ یہ ہے کہ حضرت آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہمارا الحمدللہ ایک بیٹا ہے
اس کی عمر ہے 4 سال. ٹھیک ہے. ہماری جب دستار بندی ہوئی تھی، میں حافظ قرآن بنا، اس وقت میں حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے مرشد گرامی ہیں، تو وہ ہماری دستار میں تشریف لائے تھے. اور کچھوچا شریف سے ایک اور بزرگ آئے تھے، سید ظفر مسعود صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ. تو میں نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ظفر مسعود رکھا الحمدللہ. تو 4 سال کی عمر ہے ہماری بیٹے کی، اور بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی سی ہے، چند مہینے پہلے ہی اللہ نے عطا فرمائی. بیٹے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم سب سے پہلے مطلب مختصر وقت میں وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے اس کو دینیات پڑھائیں، یعنی پہلے قرآن پڑھائیں تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا جو بیسک دین ہے ضروری وہ سکھائیں. اس کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو انشاءاللہ اس کا ذہن کا ٹیسٹ کریں گے. ذہن کا ٹیسٹ چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں نے سننے میں آیا کہ نوجوانوں نے خودکشی کی، یعنی وہ ایگزام میں فیل ہو گئے تو انہوں نے خودکشی کر لی. اب وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ لڑکا کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، ماں باپ نے کسی اور چیز میں انہیں فورس کیا، والد صاحب نے. تو کئی جگہ کی یہ خبر ہے کہ وہ ایگزام میں فیل ہوا یا اس نے تیاری صحیح سے نہیں کی اور خودکشی کر لی. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ذہن دیا ہے تو ہر شخص کا ذہن الگ ہے، سوچ الگ ہے، پسند الگ ہے. ان تمام چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے بیٹے کو سب سے پہلے بیسک دین پڑھائیں گے، قرآن تجوید کے ساتھ دینیات، تاکہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار رہے، حضور کی ناموس کا محافظ رہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ذہن کی جانچ کی جائے گی، اور جس طرح ان کا ذہن ہوگا انشاءاللہ اس طرف ان کو ڈالنے کی کوشش ہے. دینی اور دنیاوی دونوں. چونکہ یعنی ہم سے تو خیر یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم دین کی طرف اپنی اولاد کو نہیں لائیں گے، چونکہ لا محالہ جب ہم ایک بڑے پیمانے پر مہم چلا رہے ہیں دنیا کے تمام نوجوانوں کو دین کی طرف لانے کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری اپنی اولاد جو ہے دین کی طرف راغب نہ ہو. بے شک کیا ہی کہنا ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا، انشاءاللہ ان باتوں سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ جب بڑا ہی لطف آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کر کے، من تو ایسا کر رہا ہے کہ سنتے ہی جائے. لیکن بہرحال اچھا، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے، اور یقیناً اس بات کو اور اس سوال کو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اس کا جواب، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آپ کا شروع سے لے کر آخر تک کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کیسا رہا، جس میں ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا ابتدائی تعلیمات کا معاملہ کیا تھا، یعنی انڈیا میں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کری؟ میں اگر آپ سب سے پہلے سے جاننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میں نے حفظ کیا. تو ہمارے شہر میں ہی ایک چھوٹا سا مسجد کے تحت جو مکتب چلتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں اسی طرح کا ہمارے شہر میں، اس میں میں نے حفظ کیا. اور جس وقت میری عمر 9 سال کی تھی الحمدللہ، اس وقت میں نے 30 پارے مکمل حفظ کر لیے تھے. ہماری حفظ کی دستار بندی ہوئی 9 سال کی عمر میں. اور بلکہ میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جب دستار ہوئی تھی تو لا محالہ بہت سارے لوگ وہاں بھیڑ جمع تھی. تو اب وہ میں اتنا چھوٹا اس وقت تھا کہ بھیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو لوگ جو دستار بندی میں کچھ ہار پھول لے کر جو آتے ہیں ڈالنے کے لیے اور اس طرح سے محبت پیش کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، تو وہ مطلب ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھئی کس کی دستار بندی ہوئی ہے، دستار جس کی وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں، تو یہ صورتحال تھی. تو ہمارے استاذ گرامی ہیں، نابینا تھے، بلکہ ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. یقیناً ہماری آپ کی زندگی میں استاذوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، استاذ خود بادشاہ نہیں ہوتے ہیں لیکن بادشاہ بنا دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو. تو ان کا بڑا احسان ہے. ہمارے استاذ تھے حضرت حافظ عبدالرشید صاحب نابینا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جو سبق جو سنتے تھے وہ تو سنتے ہی تھے، جو پچھلے پارے ہیں تاکہ بندہ بھول نہ جائے، 5 پارے 4 پارے روزانہ اس انداز میں سنتے تھے. انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوششیں کی، اور اللہ کا احسان ہے کہ میرا مکمل قرآن پاک حفظ انہی کے پاس ہوا. ہمارے شہر میں 9 سال کی عمر میں میری دستار بندی الحمدللہ ہو گئی تھی. یعنی جب میں حافظ قرآن بنا تو اب کیا ہوا، ہماری اپنے علاقے کی مسجد میں لوگوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ جب حافظ قرآن بن گئے تو تراویح پڑھیں، رمضان آ گیا. اب تراویح پڑھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو. ٹھیک ہے. اب اس وقت میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، ان کے لیے کافی تھا کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا.
تو ہمارے ایک استاذ نے جو ہے کئی مفتیان اکرام سے مطلب کہہ لیجئے کہ رابطہ بھی کیا اس حوالے سے کہ ہمارا ایک شاگرد ہے، حافظ قرآن ہو گیا، قرآن شریف بہت اچھا یاد ہے اور سمجھدار بھی ہیں اسے، تو کیا تراویح پڑھانے کی گنجائش نکلے گی؟ تو مفتی صاحب قبلہ نے منع کیا کہ نہیں، جب تک بالغ نہیں ہوں گے، 14-15 سال کی عمر نہیں ہوگی، تب تک جو ہے تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں، تو ہمارے استاذ گرامی نے بڑی محنتیں کوششیں کی اور الحمدللہ اس وقت بھی میں فون پر کبھی رابطہ کرتا ہوں، کبھی کبھی وہ کرم فرماتے ہیں، مجھے فون کر لیتے ہیں، تو بڑی محبت سے وہ نوازتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، اور میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حفظ کے بعد پھر میں نے قرات کا کورس کیا، قرات حفظ، وہ بھی ہم نے اپنے علاقے میں کیا۔ ہمارے استاذ گرامی ہیں، ان کا تعلق مراد آباد سے ہے، حضرت قاری عارف حسین اشرفی صاحب، اور ان کے پاس ہم نے صرف قرات ہی نہیں پڑھی، وہ ہمیں مشق بھی کراتے تھے، قرآن شریف بھی سنتے تھے، کہیں کوئی لفظی غلطی ہے اس کی بھی اصلاح کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مشق بھی کرائی، یعنی قرآن کو بہتر انداز میں، کس انداز میں، ترتیل میں، تدبیر میں، حدر میں کیسے پڑھنا ہے۔ اور ہم نے ان کے پاس صرف قرات ہی نہیں سیکھی، بلکہ وہ بہت قاعدے کے، بہت سلیقے مند اور بہت ایکٹیو آدمی تھے، اور خاص طور پر وضع قطع کس انداز میں علماء کو درست رکھنی چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ نے ان کو خوب عطا فرمائی۔ تو انہوں نے، ان کے ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، اور آج بھی ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا کبھی فون پر بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ بڑی محبت کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، بلکہ غائبانہ وہ جن جگہوں پر ان کا کبھی پروگرام میں، محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ تعارف کراتے ہیں اپنے شاگرد کے طور پر، جو کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے عالم کا کورس شروع کیا، اور الحمدللہ ابھی جو 14 فروری کو ایک پروگرام ہوا تھا مسجد نیلگران میں ہمارے مرحوم محمد ذکی بھائی کے ایصال ثواب کے لیے، تو ہمارے جو استاذ گرامی آئے تھے ان کے پاس ہم نے عالم کے کورس کا جو ہے کہہ لیجئے شروعات کے کلاس پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے جو عالمیت کا کورس کیا وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جو ہندوستان میں اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جس میں جانے کے لیے پورے ملک کے اسٹوڈنٹ جو ہے تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور وہاں کنڈیشن یہ ہے کہ کسی کلاس میں 5 بچے لینے ہوتے ہیں اور پہنچتے 1000-2000 ہیں، سمجھ لیجیے باضابطہ ایگزام ہوتا ہے، کئی سال لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، نمبر نہیں آتا ہے، سمجھے اللہ کا فضل ہے کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں وہاں پہنچوں، اور میں وہاں پہنچا بھی، نمبر بھی آیا، اور میں وہاں پڑھا بھی۔ میرے عالم کا کورس مکمل وہیں سے ہوا۔ یہ کورس عالم کا کورس عام طور پر شروع سے لاسٹ تک تقریباً 8 سے 9 سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ جگہوں پر کہیں 8 سال کا ہے، کہیں 9 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک آدھ سال میں کبھی کبھی کسی جگہ سلیبس کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے جو استاذ گرامی ہیں حضرت علامہ تنظیف احمد صاحب قبلہ مصباحی، جن کی زیارت آپ لوگوں نے کی، وہ بہت ہی مشفق ہمارے استاذ رہے، یعنی آج تک ان سے ہمارا ایسا ریلیشن ہے کہ فون پر بات ہوتی ہے تو وہ نصیحت بھی کر دیتے ہیں، کہیں ملاقات ہوتی ہے نصیحت کرتے ہیں آج بھی، اور آپ یقین جانیے وہ خود اتنے زبردست عالم دین ہیں، تقریباً 13 سال انہوں نے قنوج میں پڑھایا، یعنی وہ پہلے کلاس سے لے کر عالم کے لاسٹ کلاس تک، الحمدللہ بخاری شریف تک پڑھ کے جو لوگ عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں اس کلاس تک جو ہے وہ طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ بہت قابل شخصیتیں، بہت دیندار، بہت مخلص، اور وہ تنہا مطلب ایسے نہیں ہیں بلکہ میں نے ان کے پورے خاندان کو دیکھ لیا، پورے خاندان کے لوگ ایک ہی جیسے ہیں، ہاں، اتنے ہی نرم مزاج، مخلص، ملنسار، باعمل، سمجھ لیجئے۔ اچھا، ان کا معاملہ یہ رہا، وہ بہت مشفق استاذ ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ استاذ جو ہے نا بہت نیک باعمل ہوتا ہے نا، تو شاگردوں پر اس کے نیک ہونے کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، یعنی استاذ پڑھاتا تو ہے ہی، لیکن استاذ اگر نیک ہو، کردار والا ہو، اچھا ہونا، تو اس کا اثر جو ہے شاگردوں پہ بہت اچھا پڑتا ہے۔ اس کو بڑا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک ہوتا ہے نا، اور بچوں پر اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر پڑے اور وہ تربیت کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ بڑے مشفق ہمارے استاذ رہے حضرت علامہ تنظیف احمد صاحب قبلہ مصباحی، اور خاص کر عصر کی نماز کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے طلبہ گھومنے پھرنے، تھوڑا سا چہل قدمی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں اس زمانے میں جب ان کے پاس پڑھتا تھا تو میں کبھی نہیں گیا، مطلب چہل قدمی کرنے کے لیے کبھی نہیں جاتا تھا،
ہاں یعنی مدرسے کے طلبہ جاتے ہیں اور جانا ضروری بھی ہے چہل قدمی کرنے کے لیے تھوڑی سی، جی ہاں اسی کے لیے، تاکہ پھر ذہن اچھے سے کام کرے مغرب کے بعد جب پڑھیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ تو لیکن میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ حضرت مجھے کوئی کام بتا دیں تو مجھے حضرت کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے۔ ہاں اچھا، وہ ایسے استاذ ہیں، کئی بار دیکھا جاتا نا کہ کچھ استاذ ایسے ہوتے ہیں جو بہت عجیب انداز میں اپنے شاگردوں کا نام لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اور دو چار جو ہے میں لگا شبد لگا دیتے، ہاں کچھ ایسے نازیبا، لیکن وہ اس طرح کے مطلب بندے تھے، وہ میرا نام لیتے تو ہمیشہ انہوں نے اشرف بھائی کہا۔ اشرف بھائی، ہاں میں مطلب دیکھیے میری کیا اوقات اور حیثیت، اور وہ کہاں پر مطلب اتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن وہ مطلب بڑوں کی بڑی باتیں ہے کہ نہیں، بڑے ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نام نہیں لیتے تھے، جب بھی ہمیشہ انہیں کچھ کہنا ہوتا تھا تو ہمیشہ میرے نام کے ساتھ بھائی لگاتے تھے۔ تو میں کبھی گھومنے نہیں جاتا تھا عصر کے بعد، میں انتظار میں رہتا تھا جیسے حضرت کوئی کام بتا دیں، ٹھیک ہے، جیسے انہیں کبھی چائے پینا ہو تو وہ چائے مجھے کہہ دیں پینا ہے تو یا تو میں بنا دوں ان کے لیے چائے، یا میں قریب ہوٹل بھی تھا تو وہاں سے چائے لا دوں، ٹھیک ہے۔ کئی بار ان کو سر میں تیل ڈلوانا ہوتا تھا تو میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ مجھے کوئی کام بتا دیں، اور کبھی وہ خود ٹہلنے کے لیے جاتے تھے تو ان کا مزاج تھا کہ وہ جنگل کی طرف جو ہے جاتے تھے کھلی ہوا لینے کے لیے، تو ہم لوگ پھر ساتھ میں جاتے تھے۔ تو آپ یقین جانیے مطلب عصر سے مغرب کے درمیان کبھی 1-1.5 گھنٹہ بھی ہوتا ہے، کبھی سردی کے زمانے میں کم بھی ہوتا ہے، گرمی میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اس پورے سفر میں کبھی دنیا کی بات نہیں کرتے، کاروبار کی نہیں، بزنس کی نہیں، کسی غیر کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ گواہ اس بات پر ان کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی سے نہیں جلتے، سمجھے۔ وہ یا تو دوسروں کا ذکر ہی نہیں کرتے، صرف حدیث کی بات، صرف قرآن کی بات، صرف بزرگوں کے اقوال ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، ان سب چیزوں کا سفر میں ذکر کرتے۔ ہمیشہ وہ سکھاتے قناعت کس کو کہتے ہیں، ہمیشہ لالچ سے دور رہیں، مطلب ان کا یہ انداز تھا۔ چلتے پھرتے وہ ہمیں اتنا پڑھا دیتے کہ دوسری جگہ ہمیں کہہ لیجئے کہ لوگوں کو کتابوں میں یا کلاس میں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں نہیں ملتا ہے جتنا وہ چلتے پھرتے ہمیں پڑھا دیتے تھے۔ ہاں مطلب والدین کے حقوق کیا ہیں، آپ جو ہے عالم دین بن رہے ہیں، جب آپ سماج کے درمیان پہنچیں گے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ مصلی پہ پہنچیں گے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ گریٹ پاور، جتنا پاور ہوتا ہے اتنی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا، اور بلکہ بہت ساری چیزیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے سکھایا کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی ہے، آگے بڑھنے کے لیے کسی کو گرا کے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ بات انہوں نے مجھے سکھائی۔ کسی کو گرا کے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں آگے بڑھنا لکھا ہے تو وہ آپ کو بڑھا دے گا، بس آپ کا ٹائم متعین ہے، انتظار کیجیے، آپ کا نمبر بھی آئے گا۔ انہوں نے یہ سکھایا کسی کی شہرت کو دیکھ کے آپ کو جو ہے نا مطلب عجیب نہیں ہونا ہے، کسی کی مقبولیت کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ صبر کیجئے، آپ کا وقت بھی آئے گا۔ انہوں نے یہ احساس دلایا، اور اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ میرے اندر یہ چیزیں آج تک نہیں آئیں۔ میں کسی کو دیکھ کے کینہ نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ میں الحمدللہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، میں جس قابل ہوں اس پر راضی ہوں، اور مزید جو مجھے چاہیے ہوتا ہے میں سجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ محروم نہیں کرتا، نواز دیتا ہے۔ بالکل۔ تو بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے ہمارے استاذ علامہ تنظیف احمد صاحب قبلہ مصباحی، بلکہ میں ان کے بارے میں 1-2 بات اور بتاؤں آپ کو تاکہ ہمارے طلبہ تک یہ بات پہنچے اور علماء تک بھی یہ بات پہنچے۔ آپ یقین جانیے کہ بڑے کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کئی جگہ جلسوں میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ دوسروں کی کرسیاں اسٹیج سے غائب کرا دیتے ہیں کہ میں تنہا کرسی پہ بیٹھ کے رہوں شان و شوکت کے ساتھ۔ ہمارے استاذ گرامی کا ہمارا 1-2 بار ایسا بھی اتفاق ہوا، پڑھنے کے زمانے میں ان کی شفقتوں کا لیول اتنا اپر تھا، آپ دیکھیے کہ کئی جگہ انہیں پروگرام میں جانا تھا، اور سیم اسی پروگرام میں مجھے بھی جانا تھا۔ میں ان کے پاس گیا کلاس کے بعد چھٹی لینے 12-1 بجے، میں نے کہا حضرت مجھے ایک جگہ پروگرام میں جانا ہے، تو ہم لوگ اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ پروگرام ہم لیں تو جمعرات کے دن کا، چونکہ کل چھٹی ہے، تو وہ منع نہیں کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے، دے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ذوق ہے ذرا تقریر کرنے کا، تو وہ چھٹی دے دیتے تھے۔ تو میں بھی ایک جگہ پروگرام میں ان سے چھٹی لے کے گیا۔ اچھا انہوں نے بھی نہیں پوچھا، مصروف تھے کہ کہاں پروگرام میں جانا ہے، انہوں نے کہا کل آ جاؤ گے صبح؟ میں نے کہا جی حضرت حاضر ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بولے ہاں مجھے بھی کہیں پروگرام میں نکلنا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بھی حضرت وہیں جا رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہاں جانا ہے، تو ہم لوگ سیم جگہ پہنچے۔ ہاں اب شام میں جب ہماری ملاقات ہوئی تو آمنا سامنا ہوا تو بڑا سا مطلب عجیب لگا ایک دم دیکھ کے۔ خیر پھر جب لامحالہ کہ مجھے پہلے تقریر کرنی تھی، حضرت ہمارے بڑے ان کو بعد میں خطاب فرمانا تھا،
تو میں ان کے احترام میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے تقریر جو ہے میں نے شروع کی. ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے میرا نمبر آیا. اب استاد سامنے بیٹھا ہو تو ویسے ہی قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اتنی قابل اور بڑی شخصیت, لیکن پھر بھی وہ اتنے مشفق تھے, ہمیں معلوم تھا کہ کرم فرمائیں گے, حوصلہ افزائی کریں گے. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب کہ انہوں نے پروگرام والی ٹیم کو اشارہ کیا, بولے ارے حضرت کے لیے کرسی لائیے نا. یہ ان کا جملہ ہے, بڑوں کی بڑی بات ہے کہ حضرت کے لیے کرسی لائیے نا. مطلب اتنی دیر 1-1.5 گھنٹے تقریر کراؤ گے تو کھڑے ہو کے کیسے تقریر کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیے. مطلب روحانی استاذ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ٹانگ نہیں کھینچتے ہیں, شاگرد کی کامیابیوں کو دیکھ کے جلتے نہیں, حسد نہیں کرتے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, روحانی شخصیت ایسی ہوتی ہیں. انہوں نے باضابطہ ان کا کرسی لا کے دیجیے, اور پھر کرسی لا کے دی گئی, اور میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا, انہوں نے مجھے بٹھایا زبردستی, اور وہ خود نیچے بیٹھے رہے, اور 1-1.5 گھنٹے بیٹھ کر میری تقریر سنی. اور اس کے بعد جب وہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا, انہوں نے یہ تعارف نہیں کرایا کہ یہ میرے شاگرد ہیں. میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میری تقریر میں میرے استاذ موجود ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا. انہوں نے شروعات میں اسی انداز میں جملے بولے جیسا کہ کوئی دوسرا عالم دین ہوتا ہے تو ہم خطیب اہل سنت فاضل نوجوان کر کے ماشاءاللہ بہترین خطاب فرمایا. یہ ان کا انداز تھا, ہمیں لیجیے. اور اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیشہ یہی سکھایا کہ نہیں, عزت دینا سیکھیے. آپ عزت دینے کا مزاج بنا لیں گے, اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. حضرت آپ کا انڈیا میں جو عالمات کا کورس ہے وہ کب کمپلیٹ ہوا سن میں؟ میں 2010 میں انڈیا سے میری تعلیم مکمل ہوئی, اور 2011 میں نے جامعہ ازہر شریف مصر کا سفر کیا. وہ سفر کیسے شروع ہو جاتا, وہاں کا ذہن کیسے بنا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے؟ اصل میں کیا ہے کہ انسان جو ہے نا, انسان کئی طرح کے ہیں. جیسے کچھ لوگ 10x10 کے روم میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اسی کو پوری دنیا سمجھتے ہیں. وہی چیز, مطلب کسی نے گائیڈنس تو کیا ہوگا. ہاں, پھر کیا ہوا کہ جب انسان اس سے بڑی جگہ نکلتا ہے اس کو لگتا ہے یہ دنیا ہے, پھر اور بڑی جگہ پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ دنیا ہے. ہاں, تو میں جب شروع سے اللہ کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے جامعہ ازہر شریف مصر جانا ہے. یعنی جب میں نے عالم کا پہلا کورس پڑھنا شروع کیا جس کو اعدادیہ کہتے ہیں, اس وقت میرے یہ ٹارگیٹ میں تھا کہ مجھے مصر جانا ہے. بلکہ میں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنے 1-2 دوست ہیں, شاید یہ میسیج ان تک پہنچے اور وہ دیکھیں. ہاں, ابھی کانٹیکٹ نہیں ہے ان سے, یعنی بہت زمانہ ہو گیا, چونکہ جس وقت ساتھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت فون چلانے پر پابندی تھی اور اتنا فون کا یوز بھی نہیں تھا. بہت سارے دوست احباب جو ہے پڑھنے کے زمانے کے بکھر گئے, اور اب میں کئی بار پروگراموں میں جاتا ہوں تو بہت سارے پرانے لوگ مل بھی رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اچھی بات نہیں ہے, تو پڑھنے کے زمانے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو آپ, یا آپ لاسٹ کہاں تک پڑھنا چاہتے ہو یہاں کے بعد. میں پہلے کلاس میں عالم کے, اور جو ہونے والا ہے 10-12 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ مصر پڑھنے کے لیے جاؤں گا. تو اب انہیں بہت ہنسی آئی, انہوں نے بہت مطلب کہہ لیجیے مذاق کے طور پر, یعنی آپ پہلے کلاس میں ہو اور مصر کی باتیں کر رہے ہو. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, انسان کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا کے رکھنا چاہیے, منصوبہ بنا کے رکھنا چاہیے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ نا جب تک آپ اپنا ایک گول فکس نہیں کرتے نا, اس لیول کی پھر آپ محنت نہیں کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس دیکھنے میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے. پہلے دن سے آپ کی منزل متعین ہونا چاہیے, ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو وہاں پہنچنا ہے. جب منزل آپ کی متعین ہوگی تو آپ ہلکے جیسے تیسے, لیکن یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. تو ذہن میں تھا لیکن راستہ نہیں معلوم تھا کہ مصر کیسے جاتے ہیں, اس کے لیے پاسپورٹ بنے گا. آپ یقین جانیے, میں آپ کو اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جب پڑھنے گیا تھا تو مجھے اس کا راستہ نہیں معلوم تھا کہ مبارک پور کدھر ہے. ٹھیک ہے, پھر تو میں نے یہ سنا کہ بریلی شریف سے ٹرین جاتی ہے اعظم گڑھ مبارک پور کی. تو میں بریلی شریف گیا تو وہاں پر بہت سارے لوگ, عید کے 9-10 دن کے بعد ایگزام ہوتا ہے شوال میں, بہت سارے ٹوپی لگائے ہوئے, تو اپنے لوگ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں بھئی ہمارے اسٹاف کے لوگ ہیں. تو وہاں پر ایک صاحب ملے مراد آباد کے, حضرت مفتی جنید مصباحی صاحب قبلہ. اللہ کا فضل ہے کہ ابھی اس وقت وہ اشرفیہ میں استاذ ہیں. ہاں, اور میں فراموش نہیں کروں گا, ان کی بڑی محبتیں رہی ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. مراد آباد کے تھے وہ, اور غالباً وہ اس وقت جماعت سابعہ میں تھے, یعنی 1 سال باقی تھے ان کے فارغ ہونے میں. وہ ملے, ان سے سلام دعا ہوا,
اور وہ بہت اچھے نیچر کے، بہت سلجھے ہوئے بندے. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کام آنے والا، ان کا یہ مزاج تھا. ہم نے پوچھا اشرفیہ جانا ہے، ٹکٹ کیسے ملے گا، کہاں ساری چیزیں. انہوں نے آن لائن بھی نہیں چلتا تھا. ہاں ایسا نہیں تھا سسٹم جو ہے. تو انہوں نے جو ہے، اب ہمیں یہ معلوم تھا نہیں کہ ریزرویشن کرانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ڈائریکٹ پہنچے اور ساری گاڑی ریزرویشن ہو رہی. آپ یقین جانیے میرا پہلا سفر یعنی بریلی شریف سے اعظم گڑھ کا، یعنی وہ دن میں 3 بجے ٹرین چلتی ہے اور وہاں صبح میں فجر کے وقت پہنچتی ہے. اتنا لمبا سفر. میں گیا پوری رات، مجھے باتھ روم کے سامنے جگہ ملی. اتنی بھیڑ اس میں، چونکہ پوری گاڑی تو ریزرویشن، 1-2 جو اس میں ڈبے تھے وہ جو ہے لوکل سے ہو رہے تھے. سیکنڈ کلاس والے. تو اب اس میں کیا ہے، لوگ آلریڈی پہلے سے بھر گئے. اب ہم داڑھی ٹوپی والے لوگ تو اس طرح کی دھکا مکی کر کے نہیں جا سکتے اندر، تو لوگ پہلے ہی سے جو ہے اس میں چلے گئے. جگہ نہیں تھی لیکن مجھے جانا تھا، چونکہ ٹارگیٹ تھا پہنچنا ہے. نہیں پہنچوں گا تو میرا کل صبح کا ایگزام چھوٹ جائے گا. کسی بھی قیمت پہنچنا ہے اور آپشن نہیں اس کے علاوہ. میں اس میں گیا، جگہ ملی باتھ روم کے سامنے، اور دن میں 3 بجے سے لے کر فجر تک میں نے پورا سفر اس باتھ روم کے سامنے بیٹھ کے گزارا، باتھ روم کے دروازے پر. اب جب کسی کو باتھ روم میں جانا ہوتا، کوئی آ کے اشارہ کرتا تو کھڑے ہو کے سائڈ ہو جاتے، پھر وہ نکل کے چلے جاتے. پھر یہ میرا پہلا مطلب اتنا لمبا سفر تھا جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے لیے. اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے، بڑی جگہ پر انسان جب پہنچتا ہے نا، بڑی جگہ پر پہنچتا ہے. میں ایک بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی، یعنی انسان جب بڑی جگہ پر پہنچتا ہے یا بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے، بڑوں کی صحبت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اسی لیے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ بڑوں کے ساتھ بیٹھا کریں، بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے تعلق رکھیں، ریلیشن رکھیں، ان سے ملنے جایا کریں، ٹائم لیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں. کیونکہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا، جو آپ کتابوں میں 10 دن پڑھو گے نا، وہ 4-5 منٹ میں ان کے پاس وہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو سیکھنے کو. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو اشرفیہ الحمدللہ جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی قربانیاں ہیں، پوری دنیا میں اشرفیہ کے فارغین پائے جاتے ہیں. حضور حافظ ملت کا یہ چمن ہے، اور ہمارے بڑے اساتذہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، حضرت محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ، علامہ نفیس احمد مصباحی صاحب قبلہ، علامہ صدر الورا مصباحی صاحب قبلہ، بڑی شخصیات الحمدللہ وہاں ہیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کا کام کرتی ہیں. تو وہاں جب پہنچے تو لگا یہ ایک دنیا ہے. چھوٹی جگہ سے انسان جب بڑی جگہ جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی وہاں رہنے کے بعد خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے تقریر کا، سال میں ایک بار، میں نے اس میں بھی حصہ لیا الحمدللہ. ہاں، مفتی جنید صاحب نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور مجھے تمام اساتذہ کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا، بہت حوصلہ افزائی کی گئی، کیونکہ شروع سے مجھے تقریر کا جو ہے شوق تھا اس حوالے سے. تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پہنچنے کے بعد میں پھر مجھے راستہ ملا مصر جانے کا کہ کیسے جاتے ہیں. اچھا، جی ہاں، ہمارے ہی کلاس میں ایک صاحب اور بھی تھے ہمارے ساتھی، چونکہ ان کو بھی جانا تھا، تو اب ان سے بات چیت ہونے لگی. پھر پتہ چلا کہ کس طرح جاتے ہیں، کس طرح ویزا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے گائیڈ نہیں کیا، یعنی نہیں، انہوں نے نہیں کیا، ان کے ذہن میں تھا، ان کے ذہن میں تھا، ان کو بھی جانا تھا. تو اس وقت میں اب وہاں کیا ہوتا تھا، بلکہ کالج یونیورسٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی روم میں 4-5 لڑکے مختلف جگہوں کے رہتے ہیں، ہاسٹل میں شیئر کرتے ہیں روم. تو میں بھی وہاں پہنچا تو مجھے ایک صاحب ملے، بدایوں شریف کا ایک علاقہ ہے ککرالہ کے نام سے، وہاں بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. تو وہاں کے ایک عالم دین ہیں جو جسٹ اس وقت تازہ فارغ ہو کے آئے تھے، حضرت علامہ مفتی منظم اظہری صاحب قبلہ، جو اس وقت دہلی کی سرزمین پر خدمات انجام دے رہے ہیں. بڑے اچھے عالم دین اور بہت مخلص اور ملنسار ہیں. تو یہ جو شعیب بھائی تھے، یہ ہمارے نیچے کے کلاس میں تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے ایک مفتی صاحب قبلہ ہیں جو مصر سے فارغ ہو کر آئے. تو ہم نے کہا چلیے اب ہمیں تو بہت اچھا راستہ مل گیا، آپ کانٹیکٹ کرائیے. تو انہوں نے مفتی منظم صاحب قبلہ سے اس وقت کانٹیکٹ کرایا، اور مفتی منظم صاحب قبلہ نے جب یہ سنا کہ ہم اشرفیہ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان سے، تو انہوں نے بہت جو ہے شفقت بھرے لہجے میں بہت اچھی باتیں کی، حوصلہ افزائی کی. ہمارے اس حوصلے کو اور انہوں نے کہہ لیجیے کہ اڑان دی کہ نہیں بہت اچھا آپ نے ارادہ کیا، بالکل بسم اللہ جانا چاہیے، آپ نیت کیجیے انشاءاللہ. تو انہوں نے پھر ہمیں گائیڈ کیا، مفتی جو ہے منظم اظہری صاحب قبلہ نے راستہ بتایا، کس طرح جانا ہے، کیسے ویزا لگے گا، کیا وہاں پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح کے کلاس چلتے ہیں، ٹوٹل انہوں نے سمجھایا.
تو ان کے ذریعے پھر ہمارا وہاں جانا، ہم لوگ پھر اسی دن سے جو ہے تیاری میں لگے اور ان کے ذریعے ہمارا وہاں جانا پاسبل ہوا. تو وہاں پر بھی حضرت الازہر یونیورسٹی میں کوئی انٹرنس ایگزام وغیرہ ہوتا ہے حضرت؟ نہیں، وہاں ایگزام ہوتا ہے نا. جی. ہم جس وقت وہاں پہنچے الازہر یونیورسٹی میں جو ہے تمام جتنے ممالک کے ملکوں کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، تو ہر ملک کے اسٹوڈنٹ کی کیا اپنی ایک کہہ لیجیے کہ ایک تنظیم ہوتی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے. اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک سے جو نوجوان آئیں گے پڑھنے کے لیے ایئرپورٹ جا کے ان کو ریسیو کریں گے، چونکہ وہ نئے آ رہے ہیں، انہیں راستہ نہیں پتا، زبان کا ذرا سا معاملہ رہتا ہے، ساری چیزیں. تو میں جس وقت پہنچا تھا الحمدللہ میں ان احباب کو فراموش نہیں کروں گا، اللہ انہیں سلامت رکھے. حضرت مولانا شمشاد اظہری صاحب قبلہ، وہ اس وقت ممبئی میں ہیں ماشاءاللہ، تراویح پڑھا رہے ہیں. اور ایک اور بہت اچھے عالم دین حضرت مولانا تنویر اظہری صاحب قبلہ، اور بھی ایک دو لوگ تھے جن کا میرے ذہن میں نہیں. تو وہ مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے آئے، لے کر گئے، اور اس کے بعد میرے ایڈمیشن کے جو سارے معاملات تھے بہت ان کی مطلب تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے بڑی قربانیاں دی. حضرت علامہ مولانا تنویر اظہری صاحب قبلہ بہت باصلاحیت عالم دین ہے، ہمارے بہت سینئر ہیں، یعنی وہ فارغ ہونے والے تھے اور ہم اس وقت وہاں پہنچے تھے. تو آپ نے آپس میں روم شیئر کیا ہوگا؟ نہیں، روم شیئر کرنے کا معاملہ نہیں رہتا ہے. وہاں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جانے کے بعد پہلے جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کے تمام ایڈمیشن جو کارروائی لکھا پڑھی اجرات وغیرہ سب کچھ کرائیں گے، تب جا کے آپ کو 15 دن میں 20 دن میں کبھی 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے، چونکہ الازہر یونیورسٹی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر. تو اس وقت تک جو ہے یہ گنجائش رہتی ہے کہ جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے روم میں آپ کو رکھیں گے، آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے، سب کچھ کرائیں گے الحمدللہ. تو یہ حضرت علامہ مولانا تنویر اظہری صاحب قبلہ نے ہمیں اپنے روم میں رکھا، مولانا شمشاد اظہری صاحب قبلہ بھی لگے رہے. تو اس طرح سے ان کی کوششیں رہیں اور ہمارا ایڈمیشن ہوا، چونکہ ہمارے سینئر تھے. اور یہ مطلب احسان فراموشی ہوگی کہ اپنے بڑوں کا ذکر نہ کریں، جنہوں نے ہمیں ریسیو کیا، جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ جو ہے وہاں کے راستے طریقے تمام تر چیزیں سکھائیں اور بتائیں، ان کا مطلب شکریہ ادا نہ کرنا یہ احسان فراموشی ہوگی. محمدی کالونی کے اندر خطیب و امام ہے ثاقب اظہری صاحب، تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ میں رہے. ہاں، حضرت علامہ مفتی ثاقب اظہری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑھیا آدمی بتایا تھا کہ آپ دونوں ساتھ میں رہے. ہاں، مطلب ہم جس سال پہنچے تھے تو ہمیں ریسیو کرنے والے تھے حضرت مولانا شمشاد اظہری صاحب اور حضرت مولانا تنویر اظہری صاحب، اور میرے 1 سال کے بعد مفتی ثاقب اظہری صاحب پہنچے تھے. ہاں، تو مفتی ثاقب اظہری صاحب ہمارے 1 سال جونیئر ہیں. اچھا. ہاں، وہ 1 سال کے بعد آئے تھے. اچھا، وہ بعد میں آئے. ہاں، ہمارے 1 سال کے بعد آئے تھے. تو اتفاق یہ تھا کہ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ جو ہماری ٹیم جو کمیٹی ہے وہاں نوجوانوں کی بنی ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ ایک صاحب آ رہے ہیں ثاقب نام کے، تو آپ کو جب تک ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، چونکہ یہ طریقہ ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں اور پہنچیں گے کسی اور کے روم میں، پھر کوئی اور آئے گا تو ہمیں دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکے کو آپ کے روم میں شفٹ کر دیں، ان کا کھانا پینا ساری چیزیں رہنا اور دیگر سارے معاملات جب تک ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور ان کو ہاسٹل میں روم نہیں ملتا آپ کو دیکھنا ہے. تو میں نے بہت خوشی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے قبول کیا، چونکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گھر سے تربیت ایسی ہوئی. پھر جن اساتذہ کے پاس سے ہم پڑھ کر گئے انہوں نے بھی اس طرح کی جو ہے تربیت کی، تو مجھے بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بھائی، میری جب خدمت کی گئی تو میں کیوں نہیں کروں گا. تو الحمدللہ وہ بہت خوشی کا موقع تھا. حضرت مفتی ثاقب اظہری صاحب قبلہ تشریف لائے، ہم نے ان کا خیر مقدم جو ہے کیا، استقبال کیا، اور پھر وہ 10-12 دن 15 دن میرے خیال سے وہ ہاں ہمارے روم میں رہے. اور اس کے بعد ان کی ایڈمیشن لکھا پڑھی کارروائی اجرات چلتی رہی، اور جب 10-15 دن کے بعد ان کا جو ہے روم بھی ہو گیا، ان کی لکھا پڑھی بھی ہو گئی سب کچھ، تو پھر وہ اپنے روم میں شفٹ ہو گئے. بہت اچھے مطلب سلجھے ہوئے آدمی ہیں، بہت نرم مزاج ہے، بہت بھولے ٹائپ کے انسان ہیں، اچھے ہیں، مطلب کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں. اللہ کا فضل ہے، بہت سلجھے ہوئے اچھے بندے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں. میں مطلب تقریباً 5 سال پہلے جب فارغ ہم لوگ ہو کر آئے، میں جو بھیلواڑہ پہنچا تو میری کوشش تھی کہ مفتی ثاقب اظہری صاحب قبلہ بھی جو ہے بھیلواڑہ آ جائیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں جو ہے گنجائش تھی، ضرورت تھی، تو پھر ان لوگوں سے کمیٹی والوں سے رابطہ ہوا، پھر مفتی ثاقب صاحب کو ہم لوگ لے کر آئے، اور اس کے بعد سے اب تک ماشاءاللہ وہ بہت اچھا. ماشاءاللہ حضرت آپ نے جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں حضرت آپ کا جو یہ تعلیمات کا معاملہ وہ کب ختم ہوا حضرت؟ میری فراغت جو ہے 2017 کے بالکل لاسٹ میں ہی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے تو حضرت بھلواڑہ میں قاضی شیر کے منصب پر آپ کا آنے کا پلان تو نہیں تھا، تو پھر یہ بھلواڑہ میں قاضی شیر کے منصب کا پلان کیسے بنا حضرت؟
اصل میں کیا ہوا 2017 کے لاسٹ میں میری فراغت ہوئی، اس کے بعد میں اجمیر شریف آیا تھا حاضری دینے کے لیے. بالکل. چونکہ ہم لوگ تو غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، اللہ بیٹا دیتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں، کوئی اچھا سا کاروبار ملتا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں. چونکہ ہم لوگ الحمدللہ بزرگوں کو، اہل بیت کو، صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو میں حاضری دینے کے لیے آیا تھا. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں محمد انیس نقشبندی صاحب، ٹھیک ہے، محمدی کالونی میں ان کا گھر ہے. تو وہ مجھے بہت پہلے سے ان کا کانٹیکٹ نمبر تھا میرے پاس، ٹھیک ہے، تو فون پر رابطہ ہوا. اتفاق یہ تھا کہ وہ اجمیر شریف میں تھے اس دن، بالکل. تو ہماری درگاہ شریف میں ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ جو ہے بھیلواڑہ آیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلیے ایک دن کے لیے، تو میں بھیلواڑہ آیا کہ چلو ٹھیک ہے بہت زمانہ ہو گیا چلتے ہیں. تو ہم لوگ یہاں آئے. اس کے بعد اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا، تو دوسرے دن جمعہ کا دن تھا. انہوں نے بتا دیا کہ میں آیا ہوا ہوں. پھر جو ہماری محلے والے ہیں جو اس وقت کمیٹی تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل جمعہ بھی ہے تو آپ جو ہے جمعے میں لے کر آئیے، ان کو بیان کرا دیتے ہیں جمعے میں. تو پھر جمعے میں بیان ہوا. تو اس وقت کنڈیشن یہ تھی 2005 اور 6 میں میں نے مسجد نیل گران میں تراویح پڑھائی تھی بچپن کے زمانے میں، ہاں، حافظ بننے کے بعد. تو اب جب میں آیا تھا تو چونکہ اس وقت تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، تو اب جب آیا تو کوئی بھی مجھے پہچانتا نہیں تھا. جو 1-2 لوگ کانٹیکٹ میں تھے فون کے ذریعے، سوشل اکاؤنٹ کے ذریعے، تو وہ بس پہچانتے تھے. باقی دوسرے عام لوگ جو ہے نہیں پہچانے تھے مجھے، کسی نے بھی نہیں پہچانا. سب ایک دوسرے سے کان میں پوچھ رہے یہ کون ہے. ہاں خیر وہ جمعے میں میرا خطاب ہوا. اس کے بعد جسٹ ٹرین تھی میری نماز جمعہ کے بعد جانے کے لیے، میں چلا گیا. لیکن یہ تھا کہ سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی. تو اور یہ موقع تھا رمضان سے 1-2 مہینے پہلے کا. پھر اتفاق سے میں گھر پر تھا شب برات کی بالکل شام میں، مغرب میں، اور کسی جگہ سے مجھے تراویح کے لیے فون آ رہا تھا. تو میں نے کہا میں سفر میں تھا، اور وہ لگاتار کمیٹی کے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ صاحب 15 دن باقی رہ گئے، ہماری کمیٹی بیٹھی ہے، آپ ڈن کر دیجئے. تو میں نے کہا میں سفر میں ہوں، میں 1-2 گھنٹے میں گھر پہ پہنچوں گا، ذرا والدین سے ذکر کر دوں، ان سے اجازت لے لوں تو پھر میں جسٹ ہاں کرتا ہوں. بالکل. اچھا میں جب گھر پہنچا، ٹھیک ہے، تو ان سے جیسے فائنل نہیں کیا، میں نے کہا والدین سے مشورہ کروں گا. تو اب جسٹ اسی وقت میں مجھے فون آیا. ہمارے محلے کے کئی لوگ ہیں، ادریس بھائی ملتانی ہیں اور اکرم بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کئی احباب، مظفر بھائی ہیں، کئی لوگ ہیں، سب کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ تمام لوگ بیٹھے تھے اور شب برات کا جو ہے موقع تھا، اور غالباً یہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد کی بات ہے. تو ان لوگوں کو بھی میں نے وعدہ کیا کہ میں والدین سے پوچھ کر بتاؤں گا. جسٹ اسی وقت ان لوگوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت وہ ہماری کمیٹی سب بیٹھی ہوئی ہے اور رمضان میں تراویح کے لیے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو آپ تشریف لائیے. تو میں نے کہا والدین سے بتا دوں. تراویح کے لیے آپ کو انوائٹ، تراویح کے لیے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا تراویح کے بعد آپ کو تفسیر بھی بیان کرنی ہے. ہاں تو میں نے کہا میں والدین کو جو ہے ذکر کر دوں. تو والدین نے ہمارے بھیلواڑہ کے لیے ہاں کی، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ آلریڈی پہلے سے یہ بچپن میں بھی 2 بار جا چکے ہیں، تو اب وہ پرانی جگہ ہے، نئے لوگ نہیں ہیں، پرانی جگہ ہے تو سب کچھ آسان رہے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بھیلواڑہ چلے جائیے. تو پھر میں نے ان لوگوں سے معذرت کر لی. میں نے کہا کہ والدین کا اشارہ ادھر جانے کا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت کوئی بات نہیں، حفاظ تو اور بھی ہیں، البتہ سب کی خواہش تھی، کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر کبھی. تو اس طرح سے پھر میں تراویح پڑھانے کے لیے جو ہے یہاں آیا تھا، اور رمضان کے 1 مہینے میں تراویح پڑھائیں، اور اس کے بعد درس تفسیر قرآن بھی ہوا. پھر آخری اسی وقت میں نے، مطلب اسی وقت جب کہ میں صرف تراویح پڑھانے آیا تھا 2000 میرے خیال سے 19 کی جو ہے یہ بات ہے، 2019 کی، ہاں 20 سے تو پھر میں مستقل یہاں آ گیا ہوں. 2019 کی بات ہے. اس وقت میں جو ہے میں شب قدر جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں لوگوں کو جگانے کی پلاننگ کی، ٹھیک ہے. ہاں یہ اس وقت کی شروعات ہے. لوگ آج اس کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ میں نے اس وقت شروع کیا 2019 میں، جب میں پڑھ کر فارغ ہو کر آیا، اور میں نے اس وقت یہ بات رکھی کہ ہم 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں انشاءاللہ درس بخاری شریف کریں گے، ذکر اور اجتماعی دعا کا پروگرام رکھیں گے. تو مجھے جو ہے کئی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت
کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے اس میں بھی لوگ پوری رات جاگتے نہیں ہیں, 1 آدھ گھنٹے کی محفل ہوتی ہے, بس 5 رکعت نفل نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر ایسا رہتا ہے, تو آپ اکیلے ہی بیٹھے رہ جائیں گے. یہ جملے بھی کہنے والے لوگ تھے اور میں ان کو حالانکہ جانتا بھی ہوں, خیر ان کا نام نہیں لوں گا, اللہ انہیں سلامت رکھے. خیر انہوں نے جو ہے کسی بری نیت سے نہیں کہا ہوگا, جہاں تک میں حسن ظن کے تحت سمجھتا ہوں, چونکہ پچھلا ماحول ایسا رہا کہ لوگ 27ویں شب میں نہیں رکتے تو 21, 23, 25 میں کیسے رکیں گے. ہم نے کہا چلیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا, یہ ضروری نہیں ہے کہ 5000 لوگ رکیں, 20 آدمی بھی بیٹھیں گے تو ہم انہیں ذکر کریں گے, کم سے کم ہم اس رات میں جاگ لیں گے. اور اللہ کا فضل یہ رہا کہ جب اس کی شروعات کی گئی تو آپ یقین جانیے جس طرح آج مسجد بھرتی ہے 2019 میں بھی 5 راتوں میں اسی طرح مسجد بھرتی تھی, اللہ کا فضل ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے 5 طاق راتوں میں جاگنے کا جو ہے مطلب کوئی نیا نہیں ہے. ہم نے یہ کسی کو دیکھ کے شروع نہیں کیا, نہ ہم نے کسی سے کمپٹیشن کیا, نہ کسی کو دیکھ کے شروع کیا, نہ کسی مقصد. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم حضور کی حدیث پر عمل کریں کہ ہم اس رات کو پالیں اور اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں. اور ہماری قوم کے جو جوان جو روڈوں پر, راستوں پر یا بائک لے کر گھومتے رہتے ہیں شب قدر کے نام پر, وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھیں, انہیں کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے, ان کے جاگنے کا کوئی جو ہے انتظام ہونا چاہیے. اب لامحالہ کے مسجدوں میں پروگرام نہیں ہوں گے, محفل نہیں ہوگی, تو نوجوان تو ادھر ادھر گھومیں گے کیونکہ جاگنے کے بعد کچھ تو ہے نہیں ان کے پاس. تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو جوان جو روڈوں پر ہوا کرتے تھے پھر وہ ہماری محفل میں آنے لگے, اور اللہ کا فضل ہے کہ 2019 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری. اور اب کنڈیشن یہ ہے کہ مسجد نیل گران چھوٹی پڑنے لگ گئی ہے, سمجھے. تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب بڑا کرنا بھی پاسبل نہیں ہے اس کو, چونکہ نئی مسجد چاہے تعمیر کی گئی ہے. لیکن محبتیں لوگوں کی میں بڑی قدر کرتا ہوں دل سے, جو لوگ دور دور سے اس مبارک رات میں آتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ہم مزید اس تیاری میں ہیں کہ اور اچھے پیمانے پر مہمانوں کا استقبال کریں اور اچھی سی تیاری کریں تاکہ ہر شخص اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہو. ماشاء اللہ حضرت, جب آپ بھلواڑا آئے جی, اس کے بعد میں آنے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ شروع سے لے کر اب تک کہ آپ نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی ماشاءاللہ, اور اس ٹیم کا آپ نے ایک تحریک بھی بنائی جس کا نام رکھا تحریک اصلاح امت, اور اس کے ذریعے آپ نے کافی سارے کام بھی کیے. تو حضرت میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ تحریک بنانے کا ذہن کیسے آیا, اور آپ کی تحریک کیا کام کرتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے پاس دیکھیے نوجوان دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. بالکل. اور میں یہ جملہ بارہا اپنے محفلوں میں بھی کہتا ہوں, تقریروں میں بھی کہتا ہوں, نوجوان قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں, قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ. اگر یہ بگڑ جائیں بالکل تو قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں, اور اگر یہی نوجوان صحیح راستے پر چلنے لگیں تو قومیں معزز ہو جاتی ہیں, ان کے سر پہ عزت کا تاج آتا ہے. ہمارے سامنے تاریخ محمد بن قاسم کی, ہمارے سامنے تاریخ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی, ہمارے سامنے تاریخ ہے پوری ٹیپو سلطان کی, ہمارے سامنے پوری ہسٹری موجود ہے سلطان عبد الحمید کی, ہمارے سامنے پوری سلطنت عثمانیہ موجود ہے. یعنی جوان جب ایمانداری کے ساتھ, حق کے ساتھ, صداقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو آپ یقین جانیے کہ قوموں کا نقشہ بدل جاتا ہے. بالکل. لیکن شرط یہ ہے کہ نوجوانوں کی یعنی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا, ایک بڑا زمانہ ہمارا ایسا گزرا ہے کہ ہم نے نوجوانوں سے دوری اختیار کی. بالکل. اس وقت میں کہہ لیجئے کہ بیچ میں خلا پیدا ہو گیا علماء کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان. ہوا یہ کہ جہاں نوجوانوں کو غلطی کرتے ہمارے کچھ علماء نے دیکھا, میں سب کی بات نہیں کروں گا اور سب اس سے مراد بھی نہیں, تو کیا ہوا, جیسا مثال کے طور پر جیسے اس وقت میں بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ کسی کے گلے میں چین ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کے بال رنگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے بال جو کٹائے ہوئے ہیں وہ نیچے کے کٹے ہوئے, اوپر کے باقی جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کسی نے انگوٹھیاں 10 پہنی ہوئی ہیں, کسی کے گلے میں سونے کی چین ہے, کسی کی جینس پھٹی ہوئی ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے ڈائریکٹ انہیں بھرے مجمع میں ٹوکا, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بندہ پہلی بار کسی محفل میں آیا, پہلی بار کسی جو ہے ذکر کی محفل میں یا جلسے میں, میلاد میں یا حضرت کے پاس, اور 10-20 لوگوں کے سامنے ٹوکا, پھر اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا انداز کبھی بھی یہ نہیں رہا, ہم نوجوانوں کو ان چیزوں پر نہیں ٹوکتے ہیں.
پہلے دن کبھی نہیں ٹوکتے ہیں. بالکل. ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے وہ ذرا سا دین کے قریب آئیں, ان کو دین سکھاتے ہیں, اور اتنا دین انہیں سکھا دیتے ہیں 10-20 دن میں کہ پھر ان کو یہ کہنے کی نوبت نہیں پڑتی ہے کہ یہ 10 انگوٹھی اتار دیجیے, وہ خود ہی اتار دیتے, وہ خود ہی اتار دیتے ہیں. اور یہ ایک خوبصورت تبلیغ کا انداز ہے کہ ان کو دین سکھائیے, چونکہ معلوم ہے کہ ان کو ان چیزوں سے محبت ہے, بالکل. تو یہ اتاریں گے نہیں, آپ کو چھوڑ دیں گے, ان غلط کاموں کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے دل میں حضور کی محبت کی شمع جلائیے. ٹھیک ہے, جب حضور کی محبت کی شمع جل جائے گی تو انہیں کیا احساس ہو جائے گا, یا رسول اللہ ہم کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ کے لیے, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یعنی حضور کی محبت میں غلط کام بھی چھوڑے جا سکتے ہیں, غلط لوگ بھی چھوڑے جا سکتے ہیں, اور غلط صحبتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں. تو جوانوں پر محنت کرنی چاہیے. تو اب کیا ہوا اس وقت میں کہ جب سے ہم نے جوانوں پر محنت کرنا چھوڑ دی, تربیت کرنا چھوڑ دیا, جوان الگ ہو گئے, علماء الگ ہو گئے, اور خلا پیدا ہو گیا ان کے بیچ میں. جو ڈفرنس بہت زیادہ آ گیا, بہت زیادہ. اب کیا ہے کہ میں نے کئی جگہ دیکھا کہ علماء سامنے سے آتے ہوں محلے میں, علاقے میں, تو نوجوان گھروں میں چلے جاتے ہیں, راستے بدل لیتے ہیں, ملنا نہیں چاہتے ہیں, سلام دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوفناک چیز آ گئی. ہمیں اسی چیز کو ختم کرنی ہے آج کے زمانے میں. نوجوان اور علماء اگر آج مل جائیں تو یقین جانیے ایک نیا انقلاب تیار ہو سکتا ہے. لیکن دوری کی وجہ سے ایسا ہو نہیں رہا. فارغ ہونے کے بعد میں جب میں بھیلواڑہ پہنچا تو چونکہ یہ میری پہلی جگہ تھی, چونکہ میں جسٹ فارغ ہوا, فارغ ہونے کے بعد یہ میری جسٹ پہلی جگہ تھی. اس سے پہلے میں نے کہیں کچھ بھی نہیں کیا, امامت نہیں کی, کچھ بھی امامت یا کوئی بھی منصب, کوئی دارالافتاء میں, کوئی مدرسے میں مدرس کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ میں فارغ ہو کر آیا تھا. تو پہلے سے ذہن یہ تھا کہ اپنے کو نوجوانوں پر کام کرنا ہے. نوجوانوں کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو بروں کی صحبت میں نہیں جانے دینا ہے, بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے کو اسلام کے لیے خرچ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی نیت کے ساتھ, چونکہ دیکھیے میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں تنہا سب کچھ کر سکتا ہوں, اور جس انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں تنہا کچھ بھی کر لوں گا, اس کی یہ ذہنیت غلط ہوتی ہے اور انسان کام نہیں کر پاتا ہے. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے فیلڈ کا, میری حیثیت کا کام ہے میں کروں گا, آپ کے لیول کا جو کام ہے وہ آپ کریں گے, کسی دوسرے کا کام, ہر شخص کا اپنا کام ہے. اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی مفتی صاحب ہے, کوئی عالم صاحب ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی مناظر ہے, کوئی مقرر ہے, کوئی خطیب ہے. سب کی کوالٹی صلاحیتیں الگ ہیں. اب مفتی صاحب یہ سوچیں کہ میں ڈاکٹر والا بھی کام کر لوں گا تو یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. سب کی اپنی اپنی فن ہے, کوالٹی ہے, اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نوجوانوں کو باضابطہ ایک جگہ جمع کریں, انہیں احساس دلائیں کہ آپ کی جوانی کا مقصد کیا ہے. آپ صرف دنیا میں کھانے پینے گھومنے پھرنے عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے کہ 4 دن کے بعد آپ کو موت آ جائے گی اور دنیا ختم. نہیں, بلکہ ہمیں ایک ہونا ہے, متحد ہونا ہے, منظم ہونا ہے, اور حضور کی امت کے لیے کچھ کرنا ہے, آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. بہت کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا دعویٰ نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کچھ بہت بڑا کر لیں گے, بس ارادہ ہے. دعویٰ الگ ہوتا ہے, ارادہ الگ ہوتا ہے. دعوے میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, ہمارا دعویٰ نہیں ہے, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نقشہ بدلیں گے, ہم حالات بدلیں گے, سوچ بدلیں گے, مزاج بدلیں گے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اتنے زمانے میں بہت سارے نوجوانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, کسی نے شراب سے, کسی نے زنا سے, کسی نے جوئے سے. تو ہم نے یہ پوری ٹیم جو تحریک اصلاح امت تھی اس لیے بنائی کہ تنہا الگ الگ نوجوان رہیں گے تو یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور میں تنہا رہوں گا تو میں بھی شاید وہ نہ کر سکوں جو کہ نوجوانوں کی ٹیم تیار ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا. اسی لیے میں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس کا نام رکھا تحریک اصلاح امت. ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, یہ بہت بڑا کام ہے آج کے زمانے میں. اصلاح کرنا, اصلاح جو لفظ ہے نا اس کا دامن بہت کشادہ ہے, بہت کچھ ہے اس کے اندر. برائیوں سے اصلاح کرنی ہے, کوئی بے نمازی ہے تو نمازی بنانا ہے, شرابی ہے تو اس سے دور کرنا ہے, زنا کرنے والا. اصلاح کے دامن میں بہت گنجائش ہے. اس لیے میں نے غور و فکر کر کے جو ہے یہ نام چوز کیا, اور اس کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی. اور اللہ کا فضل ہے, میری دعا ہے اللہ تحریک اصلاح امت کو, میں رہوں یا نہ رہوں لیکن اللہ سلامت رکھے. اس پوری نوجوان ٹیم نے پہلے دن سے لے کر آج تک مطلب حق ادا کیا, ہر موقع پر کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. تن من دھن ہر طرح سے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں الحمدللہ قربانیاں دیں, اور ہر طرح سے قربانیاں آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیشہ اپنے لیے, اپنی نسل کے لیے, آنے والی نسل کے لیے, قوم کے لیے, علماء کے لیے, مساجد کے لیے, ہر طرح سے جب جہاں ان کو جو مشن دیا گیا محبت کے ساتھ
اس مشن پہ لگے ہوتے ہیں, کام کرتے ہوتے ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ ہمیں اس تحریک کے ذریعے, اس ٹیم کے ذریعے, چونکہ چند صلاحیتوں کا جمع ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. آج کام بڑا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کام اس لیے بڑا نہیں ہو پا رہا ہے, ہر شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ بس میرا نام ہو. بالکل صحیح بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے نا, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں تنہا کام کروں, میں اکیلا چلوں. اور یہ جو اکیلا چلنے والے لوگ ہیں نا, یہ بہت ہی عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں. مطلب یہ کہہ لیجئے نا کہ ایک عجیب سی سوچ ہے کہ میں اکیلا چلوں, بس میں اکیلا جھنڈا لے کے چلوں, میرا نام رہے, میں اکیلا رہوں, میرے نام کے نعرے لگیں, میرے قصیدے پڑھے جائیں, فوٹو میرا ہے. یہ بہت گھٹیا سوچ ہے حقیقت میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کام کرنے والے لوگ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں. کام کرنے والے لوگ معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں کہ 10 لوگ ہیں, آپ کی صلاحیت الگ ہے, میری صلاحیت الگ ہے, یہاں جتنے بھی ہمارے ناظرین بیٹھے ہیں سب کی صلاحیتیں, کوالٹی الگ ہے. تو 10 صلاحیتیں, 10 کوالٹی ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تب زیادہ کام ہوگا, یا تنہا ایک بندہ رہے گا تو زیادہ کام ہوگا؟ لامحالہ یہ سینس والی بات ہے نا کہ 10 لوگ جہاں جمع ہو جائیں گے وہاں زیادہ اچھا کام ہوگا. ہم نے وہی کیا الحمدللہ, اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہماری ٹیم کے اندر مختلف صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں, اور جو جس صلاحیت کا ہے وہ اپنی صلاحیت کا کھل کے مظاہرہ بھی کرتا ہے, لیکن ہمیشہ ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, اور مشورہ ہو جانے کے بعد. اللہ کا فضل ہے کہ اتنے لمبے زمانے میں کسی نے بغاوت نہیں کی, کسی نے کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا. اور میں اس کی خاص بات بتاؤں آپ کو, اس سے زیادہ خاص بات معلوم ہے کیا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی تنظیمیں ہندوستان میں بنی, بڑے لوگوں نے بنائی, جس میں 50 سال کی عمر کے لوگ بھی موجود تھے, لیکن 2 مہینے 4 مہینے چلی, ٹوٹ گئی. وہی چیز. ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی کہ صاحب صدر یہ نہیں مجھے بنائیے, کسی نے کہا خزانچی مجھے نہیں بنائے, کسی نے کہا سیکریٹری ان کو نہیں, ان کو بنائیے. ہم نے تحریک اصلاح امت کی بنیاد اس بات پر رکھی صدر کوئی نہیں بنے گا. بالکل. میں بھی نہیں صدر بنوں گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, میں بھی صدر نہیں ہوں, کوئی صدر نہیں بنے گا, کوئی سیکریٹری نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا, آپ سب بھی خادم, میں بھی خادم. اور اللہ کا فضل ہے, تحریک اصلاح امت کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ کوئی اس میں عہدے دار نہیں ہے, سب اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا ہی. اور پہلے دن سے لے کر آج تک ہم نے جب کام شروع کیا, آپ یقین جانیے, اور آپ کے تمام دوست و احباب بھی ہیں جو تحریک میں شامل ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ہمیں ہمارے مشن میں جھاڑو لگانے کی بھی نوبت آئی ہے تو میں نے ان سے پہلے خود اپنے ہاتھ میں لے کے جھاڑو لگائی ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے, یہ جلسے والی تقریر نہیں ہے کہ میں نے کوئی جذباتی جملہ بول دیا, پریکٹیکل بات ہے. جب چونکہ ہم نے کیا کہا, ہم بھی خادم اور آپ بھی خادم, کوئی صدر نہیں, کوئی سیکریٹری نہیں, کوئی نہیں, کوئی آرڈر دینے والا نہیں, بلکہ میں اگر 100 روپے کا بھی کام ہوتا ہے نا جو مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنا ہو, لیکن میں پھر بھی فیصلہ نہیں لیتا ہوں جب تک کہ نوجوانوں کی اکثر ٹیم موجود ہو اور مشورہ نہ ہو جائے. ہماری تحریک کی بنیاد مشورے پر رکھی گئی, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مشورے میں خیر رکھی ہے. جب تم مشورہ کرو گے, اگر کچھ 19-20 بھی ہوگا تو اللہ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے گا. تو اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, سارے لوگ بیٹھتے ہیں, میں آرڈر نہیں دیتا ہوں, میں مشورہ کرتا ہوں سب سے, اور تمام نوجوانوں کا سب اپنے اپنے طور پر مشورہ دیتے ہیں, اور سب کا اتفاق رائے جس کام پر ہو جاتا ہے اسی کام پر بسم اللہ ہو جاتی ہے. اسی چیز کو لیڈرشپ بولتے ہیں. مین چیز کیا ہے نا, دیکھیے مثال کے طور پر اگر میں آپ پر تھوپنے لگوں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ذہن اور دل ہمیشہ وہ بات قبول کر لے. ٹھیک ہے, مطلب آپ سے میرا محبت کا رشتہ ہے, سگی اولاد اپنے باپ کی ہر بات قبول نہیں کرتی. بالکل. اور یہ انداز بھی نہیں ہے, اسلام میں مشورہ رکھا گیا, بھئی ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ کیا صحابہ اکرام سے, حالانکہ حضور کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اگر حضور مشورہ نہ کریں تو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں وحی نازل ہو گئی, اللہ کا فرمان آ گیا. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تعلیم امت کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے کہ سید الکونین مشورہ کر رہے ہیں, تو ہماری کیا حیثیت ہے. تو الحمدللہ تحریک اصلاح امت کی جو بنیاد رکھی گئی وہ خلوص اور محبت کے ساتھ, نہ آپ کا کوئی عہدہ ہے نہ میرا کوئی عہدہ ہے, آپ بھی خادم ہم بھی خادم, ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے. اور اللہ کا احسان ہے کہ 6-7 سالوں سے تحریک اصلاح امت کے چلنے کا اور اس کی کامیابی کا راز صرف یہی ہے کہ اس کی بنیاد خلوص پر رکھی گئی. اور اب بھی جتنے لوگ ہیں ہماری ٹیم کے اندر, دیکھیے کوئی فوٹو باز نہیں ہے, کیا بات, کسی کو نام نہیں چاہیے ہوتا ہے, کوئی فوٹو نہیں کھچانے کا شوقین ہے, کسی کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت مائک میں میرا نام لے دیں کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے کئی بار کوشش کی, جب مطلب بہت اچھا کام کیا, میں نے سوچا کہ چلیے کوئی نوجوانوں کی کافی سال ہو گئے, حوصلہ افزائی کا پروگرام رکھ دیں, کوئی شال پیش کر دیں, اس طرح کی چیزیں.
मना कर दिया तमाम नौजवान कि नहीं हजरत, हम जो है हमें हौसला, आप हमारे साथ हैं, इससे बड़ी हौसला अफजाई हमारे लिए क्या है। हमको जो है ना फोटो चाहिए, ना वीडियो चाहिए, ना हमें दस्तार बंदी चाहिए, ना गुलपोशी चाहिए, कुछ भी नहीं। हमारे लिए ये सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके आने से आपने हमें याद किया, जोड़ा और हमें एक मिशन दिया। बेशक, वरना मतलब हमारी उम्र, नौजवानों ने, कई लोगों ने कहा हमारी उम्र 25 साल 30 साल की है, हम आज तक बिल्कुल मस्जिद आए, नमाज पढ़ के चले गए, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें अपनी कौम के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आप आए, आपने हमें जोड़ा, एक विजन दिया, एक मिशन दिया, तो हमारे लिए सादत की बात है। तो अल्लाह का एहसान है कि हमारी पूरी टीम तहरीक इस्लाह उम्मत में कोई ना दिखावा करने वाला है, ना कोई फोटोबाज है, ना किसी को नाम चाहिए, ना कोई नामो नमूद वाला है, ना अपने नाम का प्रचार करने वाला है। किसने क्या दिया, किसने क्या खर्चा किया, कोई बताने वाला नहीं। सब मोहब्बत के साथ काम करते हैं और हमने ये कोशिश की है कि नौजवानों की तरबियत इस अंदाज में हो कि इनके अंदर दिखावे वाली चीज ही ना रहे। तो अल्लाह का फजल है कि तमाम नौजवान बड़ी मोहब्बतों के साथ काम कर रहे हैं। आप सब भी दुआ करें जहां तक ये मैसेज पहुंचे कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को बुरी नजर से महफूज फरमाए। और इनका जो मिशन है, हमारा जो मिशन है तहरीक इस्लाह उम्मत का मिशन क्या है कि हमें हर जवान के सीने में हुजूर की मोहब्बत की शमा जलानी है। सुभान अल्लाह। हमें नौजवानों को शराब से, नशे से, जुए से, जिना से, बदकारी से, माँ बाप की नाफरमानी से, बुरी सोबत से दूर करना है और उन्हें गुंबद खजरा के करीब ले जाना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तहरीक को बुलंदी अता फरमाए, कामयाब करे। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है हजरत कि कुछ नौजवान होते हैं जिनके जहन के अंदर और जिनके दिलों में जो है दीन का काम करने का जज्बा होता है, उनमें ललक होती है और वो आपके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे जुड़ेंगे कैसे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो तशरीफ़ लाएं, मुलाकात करें, दारुल इफ्ता में आएँ। मैं दारुल इफ्ता में होता हूँ। तमाम लोग, पूरे शहर और पूरे ज़िले के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर आते हैं, मसाइल पूछने के लिए भी, अपनी ज़रूरत में भी, मशवरे के लिए भी। तो मोहल्ला वाला तशरीफ़ लाएं, मुलाकात मुझसे चाहें मुझसे करें, हमारी टीम पूरी मौजूद है, उनसे करें और आएँ, बैठें और अपना इजहार ख्याल करें। उनके जहन में भी कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो कबूल की जाएगी इंशाअल्लाह। तो आसानी के साथ मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाअल्लाह हज़रत, रमज़ान की भी आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। हज़रत, रमज़ान हमेशा आता है और उसके बाद में चला भी जाता है। हम जो उलमा से सुनते हैं कि रमज़ान की बहुत फजीलत है हज़रत, और इस मुबारक महीने में दुआएं कबूल होती हैं, परेशानियां दूर होती है। लेकिन हज़रत, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। वही मुसीबतें हैं, वही गम है, वही परेशानियां हैं, वही स्ट्रगल है हज़रत, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। तो हज़रत, आप हमें बताइए कि हमें रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए? असल में ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और बल्कि ये सवाल कई लोगों ने मुझसे जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर किया। शब बारात के हवाले से भी एक ये सवाल किया गया था, मैंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, शायद कहीं सोशल मीडिया पे हो। असल में जो रमज़ान की फजीलत है वो बरहक है, और वो बरहक इसलिए है कि चूँकि वो उस ज़बान से निकली है जिसके लिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकले हुए जुमले हैं, तो वो तो अपनी जगह बरहक हैं। ठीक है, जो फजीलत है, जो शान है रमज़ान की रातों की, सहरी के वक्त दुआ की कबूलियत की, इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत की, वो अपनी जगह है। लेकिन सही बात क्या है कि वो तमाम तर चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई वो अपनी जगह बरहक है। लेकिन अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी, इसका मतलब ये है कि आपके अपने अमल में कमी है। लोग इस पर गौर नहीं करते कभी। लोग क्या है, मिसाल के तौर पर कहा तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। इंसान ने पढ़ ली, ठीक है, पढ़ने के बाद उसने कहा लो मैंने 1 महीने नमाज पढ़ ली लेकिन मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं हुई। उलमाए किराम ने यूं ही बता दिया। तो अब वो दुआ में कमी समझेगा, यानी कि ये ऐसी ही बता दी। ऐसा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसका वजू ही दुरुस्त ना हो सकता है कि उसको गुस्ल के फ़राइज़ और वाजिबात का इल्म ही ना हो। हमेशा इंसान को अपने अंदर कोताही तलाश करनी चाहिए। आज आलम क्या है, रोज़े की हालत में रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। ये हुजूर का फरमान है रमज़ान के हवाले से, ठीक है। आज देखिए आलम ये है कि लोग रोज़ा रख के 4-4 घंटे बैठ के गीबत करते हैं रोज़े की हालत में। तो क्या हदीस में उनके लिए वईद नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1-2 औरतें लाई गईं और उनके मुंह से खून के जो है वो लोथड़े निकले। हाँ, उनका भाई कह रहा था रोजे से हैं। हुजूर ने फरमाया इन्होंने गोश्त खाया है मुर्दा भाई का,
سمجھے, اور اس طرح کی روایت, اور اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں. پھر جو ہے جب وہ نکلے تو فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہماری دعائیں رد کر دی جا رہی ہیں. آپ غور کیجئے نا, آپ اس زبان کے بارے میں غور کیجئے, آپ کی جو زبان ہے نا اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے. دعا تو آپ نے 10 منٹ کی, غیبت 24 گھنٹے کر رہے ہیں آپ کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ صحیح بات. اس زبان کے بارے میں غور کیجئے. اس زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کی قید میں رکھا ہے. بالکل جیل میں ہے یہ زبان, قید ہے یہ 32 دانتوں کی, 32 دانتوں کے بیچ میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے, آپ نے غور کیا ہوگا, ہماری آپ کی زبان کبھی باتیں کرتے کھانا کھاتے ہوئے کبھی کٹ جاتی ہے, کٹتی ہے. تو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, کسی نے یاد کیا. یاد نہیں کیا ہے. یہ جو زبان آپ کی کٹی ہے نا, احساس دلایا جا رہا ہے غلط استعمال مت کرو, غلط استعمال مت کرو, حساب دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن لاکھوں لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اب ہمیں شکوہ اس بات کا, ہم نے اس زبان سے دعائیں کی, قبول نہیں ہوئی. قبولیت کا معاملہ نہیں ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ جس نے 99 قتل کیے, پھر مسئلہ پوچھا تو 100 پورے کر دیے, اور اس کے بعد توبہ کی نیت سے چند قدم چلا. توبہ کی نیت سے, توبہ کی نہیں ہے, توبہ کی نیت سے, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. توبہ کی نیت سے چند قدم چلا, انتقال ہو گیا, اللہ نے رحمت کے فرشتے بھیج دیے اور وہ جنت میں گیا. یہ اس کی رحمت ہے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ ہم نے نہ تو اس گناہ پر شرمندگی کی, ہم صبح سے لے کر شام تک غیبت کر رہے ہیں, اس کی بات اس کی بات, روزے کی حالت میں, سمجھ رہے ہیں, حسد ہمارے سینے میں, کینہ ہمارے سینے میں ہے. ہمیں جس طرح کی عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں. آج ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا, یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. مجھے دلی طور پر اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کوشش کریں کہ یہ میسیج لوگوں تک پہنچے. رمضان المبارک کے مہینے میں نماز مغرب کے بعد ہمارے نوجوان, مطلب 25 سال 28 سال 30 سال 32 سال کے, اس عمر کے نوجوان جو ایک مستقل جوانی ہے, جس جوانی میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے, تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے, آج عالم یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد ہمارے کتنوں نوجوان دیکھ لیجئے جو چکن اور مٹن کے ٹھیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چکن اور مٹن کی شاپس پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور باضابطہ وہاں ہوٹل چلانے والے لوگوں نے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں. بالکل ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں بھئی یہ کمانے کا ٹائم ہے. کاش کہ انہیں یہ کوئی بتا دیتا کہ یہ دنیا کے پیسے کمانے کا ٹائم نہیں, نیکیاں کمانے کا ٹائم. سمجھے, یہ دنیا کی دولت صرف یہیں چلے گی, قبر میں کرنسی کون سی چلے گی؟ نمازوں کی, تراویح کی, حضور کو راضی کرنے کی. آج عالم کیا ہے, آپ نماز تراویح کے وقت میں گھر کے باہر بیٹھے, مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے, روڈ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. آپ نماز تراویح تو چھوڑ ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, رمضان کا تحفہ تو چھوڑ ہی رہے ہیں, لیکن آپ جو اسلام کے مخالفین ہیں, جو روڈ سے گزر کے جانے والے ہیں, آپ ان کو میسیج کیا دے رہے ہیں؟ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ کے تنہا اس عمل کی وجہ سے پورے مذہب اسلام پر انگلی اٹھتی ہے کہ آپ نماز کی بات کرتے ہیں, آپ تراویح کی بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ آپ کے لوگ ہیں جو تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ ایک طرف مسجد میں نماز عشاء اور تراویح ہو رہی ہے, اور دوسری طرف لوگ چکن مٹن کی دکانوں پر بیٹھ کر چکن مٹن کھا رہے ہیں, اور ذرے کے برابر کوئی احساس نہیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں, کتنی جگہ ٹوکن بانٹے جا رہے ہیں. یہ کنڈیشن ہے, اور لوگوں نے یہ سوچ لیا نہیں 11 مہینے کے بعد یہ کمانے کا مہینہ ہے. کون سی دولت, کون سی دولت؟ وہ دولت جو کسی کے کام نہیں آئی, جو قارون کے کام نہیں آئی, جو شداد کے کام نہیں آئی, جو حامان کے کام نہیں آئی, جو ہلاکو خان کے کام نہیں آئی, دنیا کے کسی تاجور کے کام نہیں آئی. وہ دولت جس کے بارے میں کہا گیا مٹنے والی ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ مٹنے والا ہے, باقی رہنے والی رب کی ذات ہے. یاد رکھیے گا, نمازوں کو چھوڑ کر, اللہ کی صدا کو چھوڑ کر, سجدوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی دنیا کی دولت کما لے, مالدار تو ہو سکتا ہے لیکن خوش نصیب نہیں ہو سکتا. بد نصیب ہے یہ انسان کہ جسے اللہ نے سجدوں کا موقع دیا لیکن سجدہ چھوڑ دیا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر ان کی پیشانی کبھی زمین پہ لگ کے سجدہ نہیں کر پاتی ہے. آج کتنے ہمارے بزرگ, میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی, رو رہے تھے بیٹھے ہوئے کرسی پر. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضرت بس کیا بتاؤں. میں نے کہا آپ بیمار ہیں, پریشان مت ہوئیے, عمر ہے آپ کی, اللہ آپ کو شفا دے. بولے حضرت اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں, میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھ سے جھکا نہیں جاتا ہے, سجدے سے محروم ہو گیا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں آج,
हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो सजदों से महरूम है, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बदनसीबी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। कहीं ऐसा ना हो आज जवानी है, जिस्म में जान है, सजदे की तौफीक है, हम पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो गुनाह करते करते हम उस कंडीशन पर पहुंच जाएं कि फिर हम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिए जाएं कि हमारी गर्दन, हमारा ये सर झुके नहीं। आज कितने नौजवान ऐसे हैं बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं, कितने की गर्दन के अंदर कैंसर हो गया, कितने लोगों के गले में तकलीफ है, पट्टियां बंधी हुई हैं। मैंने एक नौजवान को देखा, उसके गले में, गर्दन में कैंसर हुआ, उसके गले पे पट्टी बंधी, मुंह पैक है उसका 6 महीने से। उसके घर वाले रो रहे थे। मैंने कहा ये जिंदा कैसे, खाता पीता कैसे? बोले हज़रत 6 महीने का जमाना गुजर गया, कुछ भी नहीं खाता, ये इसके गले में कैंसर है, गला बंद हो गया इसका, फिर कैसे खाता है? उसकी टी शर्ट हटा के साइड से दिखाया कि साइड में फाड़ दिया गया थोड़ा सा, और उसके जरिए नली डाली गई है और लिक्विड पहुंचाया जा रहा है। यानी हमें तौबा करने का वक्त है ये। हम अल्लाह के जिक्र को छोड़कर, अजान छोड़कर, नमाज इशा छोड़कर, तरावी छोड़कर हम रोड पर बैठकर चिकन मटन खाएं, इससे ज्यादा बुरी जिंदगी हमारी आपकी और क्या हो सकती है? कुरान अजीम में कहा गया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, डरते रहो, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त पकड़ है। यानी अगर तुम कोई गुनाह कर लो और तुम देखो 10-20 दिन कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ने ढील दी आपको। अब तुम्हें तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह ढील देता है, याद रखना, जवानी देने वाली जात रब की है, वो देना जानता है तो जवानी वापस भी ले लेता है। बेशक है। पावर देने वाली जात रब की है, वो पावर देता है, छीन भी लेता है। इसलिए मतलब हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए और इस मैसेज को जितना मतलब मुमकिन हो हमें आम करना चाहिए कि नहीं, नौजवानों की जिम्मेदारी नमाजे इशा के वक्त, तरावी के वक्त रोड पर चिकन और मटन के ठेले पर नहीं है। हम आज के ज़माने में क्या नारा लगाते हैं, हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं। बिल्कुल। क्या हमारे जवान जो चिकन और मटन के ठेले पर शॉप पर बैठे हुए मस्जिद अक्सा के साथ हैं? मस्जिद अक्सा के जवान आपने देखे नहीं? पिछले साल का मामला है, जब बमबारी हो रही थी, उस वक्त की कंडीशन ये थी, मस्जिदें गिरा दी गई, मीनार टूटे हुए पड़े, और जब नमाज तरावी का वक्त आया तो मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने नमाज पढ़ी। बेशक है। मलबे के ढेर पर उन्होंने जो है रुमाल बिछाए और बाज़ाब्ता तिलावत भी हुई, तरावी भी हुई, नमाज भी पढ़ी, और सामने लाशें रखी हैं। और वो अपने अंदाज में क्या कहते थे, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। नौजवान ऐसे होते हैं। माशाल्लाह, आपने जिस तरह से इस रमज़ान के बारे में बताया, इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नाज़रीन को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत, हम ये देख रहे हैं कि भिलवाड़ा शहर में आपके आने के बाद में एक बहुत ही अजीम और बड़ा इज्तिमाई एतिकाफ होता है, तो आपके जहन में ये कैसे आया है कि आपको इस बड़े पैमाने के अंदर एतिकाफ करना चाहिए, और मतलब जहन में कैसे आया कि इतना बड़ा पैमाने पर एतिकाफ करने के क्या बेनिफिट्स वगैरह है, इस बारे में हज़रत इरशाद फरमाएं। असल में मैं 2020 में जब भीलवाड़ा आया तो शुरुआत के दिनों में कई जगह मेरी महफिल निकाह में शिरकत हुई। ठीक है। उस वक्त में हमने ये देखा, सामने जो जिनका निकाह दूल्हा है, किसी की उम्र 25, 28, 30, 32 साल तक के जो है लोग थे, उनसे जब ये कहा गया कि कलमा पढ़िए जी, तो मतलब ये हैरानी की बात थी कि पहला कलमा नहीं याद। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारा लेवल जो है आज कितना डाउन हो चुका है। तो मुझे, हालांकि मैं भी वाकई नहीं समझ चुके, मेरा पढ़ने का दौर जस्ट खत्म हुआ और पहला मौका था ये मेरे लिए। हाँ, तो मैं भी नहीं समझता था कि वाकई लोगों का मतलब मामला इतना अजीब सा है, दीन के हवाले से इतनी बेतवज्जुही है कि पहला कलमा याद नहीं होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, एक शख्स, फिर दो, मतलब 10-5 लोग मैंने इस तरह के देखे। एक दूल्हा ऐसा गुजरा, ठीक है, मुझे अभी इस वक्त उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो किसके दामाद हैं वो सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, अपने अहबाब में से हैं जी। उनके यहाँ शादी हुई थी कोरोना के ज़माने में, जब मैं नया आया हुआ था। तो उस बंदे ने कहा कि हज़रत कलमा पढ़ूं क्या? अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तैयारी के साथ थे, और बल्कि मुझे ऐसा लगा कि उलमा से, बुजुर्गों से उनका राब्ता था, चूँकि सिर्फ उन्हें कलमा याद ही नहीं था बल्कि तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है उन्हें अच्छा याद था, मखारिज के साथ। तो उन्होंने उसको पढ़ के सुनाया भी। तो वो कह लीजिए कि आज तक मेरे जहन में एक मिसाल के तौर पर है। मतलब इतने दूल्हा जो है शादी और महफिल निकाह हुई, लेकिन क्या है कि सब, तो अब वो मुझे बहुत अजीब लगा। क्या इस उम्र के हमारे नौजवान 25-30 साल में शादी हो रही है और पहला कलमा भी इन्हें याद नहीं। तो अब वो है कि अगर काम करने का जहन होता है ना, तो इंसान सोचता है कि अब हम क्या करें। बिल्कुल। तो अब वो मेरे जहन में बार बार ये आता कि हम नौजवानों के लिए
کیا کریں کہ ہماری قوم کے ہر نوجوان کو کم سے کم کلمے یاد ہوں. تو ہم نے اس کے لیے پھر نماز عشاء کے بعد مدرسہ بالغان شروع کیا. ہاں, مسجد نیلگران کے اندر دارالفتہ میں ہم نے شروع کیا شروعات میں, اور اس میں ہفتے میں 2 دن کا ٹائم رکھا. تو اب یہ ہے کہ کسی کے ایسے عشاء کے بعد 9 بجے شروع ہوگا, اب کسی کی چھٹی 9 بجے ہو رہی ہے, وہ گھر آئے گا, نہائے گا, کھانا کھائے گا, تیار ہوگا, 10 بج گئے. تو وہ بھی کئی بار کوشش کی, لیکن کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی. کسی کے یہاں شادی ہے, کسی کے یہاں انتقال کا موقع ہے, کسی کے یہاں فنکشن میں, کسی کا بزنس کا معاملہ جانا ہے, تو وہ پابندی جو ہے نہیں ہوتی, کنسسٹنسی نہیں آ پاتا. تو ہم نے کافی کوشش کی لیکن وہ ہمیں کامیابی نہیں ملی. لوگ آتے تھے جاتے تھے لیکن سب لوگ پابندی سے نہیں پہنچتے تھے. ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دن جو ہے مجبوری ہوتی ہی تھی جس کی بنیاد پر وہ شرکت نہیں کرتے تھے. پھر ہم نے کافی غور کیا کہ ایسی کیا ترکیب نکالیں. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں 20 سال 22 سال 25 سال کے, تو یا تو وہ کالج میں ہیں, جو کالج سے پڑھائی مکمل کر چکے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو بٹھا کے کسی بھی طرح پڑھا سکیں. اور پھر وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے رات کو 9-10 بجے اتنا تھکے ہارے آئے ہوتے ہیں, لیکن کہ گنجائش نہیں ہوتی, اور پھر جسٹ صبح ان کو واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. تو بہت غور و فکر کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے نوجوان جو ہے یعنی 11 مہینے کام کرتے ہیں, اور بہت سارے نوجوان پورے مہینے کی رمضان کی چھٹی ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آخری 12-15 دن تو نوجوان پہ تقریباً اکثر ہی اپنے کاموں سے فری ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کیوں نہ ہم اس وقت کو اچھے طور پر استعمال کریں, اور یہی جو خالی وقت ہے نوجوانوں کا. اب نوجوانوں کی کنڈیشن کیا ہے, ہمارے ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ نماز تراویح کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر نوجوان پوری رات جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں کی پٹیوں پر بیٹھیں گے, ہوٹل پہ بیٹھیں گے, ادھر ادھر گھومیں گے. تو ہم نے اسی جو خالی وقت تھا گھومنے پھرنے کا, اسی کو صحیح استعمال کرنے کے بارے میں سوچا. تو ہمارے ذہن میں آیا کہ بہتر ترکیب یہ ہے کہ ہم آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف کرائیں. بالکل. چونکہ مقصد ہمارا صرف یہی تھا کہ کسی بھی طرح ہمیں اپنی قوم کے نوجوانوں کو دین سے قریب کرنا ہے, انہیں بیسک دین سکھانا ہے, ضروریات دین سکھانا ہے, تاکہ یہ کہیں بھی چلے جائیں کسی شہر میں کسی ماحول میں, لیکن یہ بدعقیدہ نہ ہوں, اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, حضور کے غلام ہیں, اور جب نماز کا وقت آئے تو یہ نہ ہو کہ صاحب مجھے پاکی کا طریقہ نہیں معلوم, یا غسل کا طریقہ, یا نماز پڑھنا نہیں آتی. تو اس لیے ہم نے اجتماعی اعتکاف شروع کیا اسی نیت کے ساتھ, اسی مقصد کے تحت, اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہیں. اور جن علماء نے باضابطہ جو اعتکاف میں آئے ہیں دیکھا ہے انہوں نے, اور انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ جو ہے آپ نے جس مشن کے تحت اجتماعی اعتکاف شروع کیا تھا الحمدللہ آپ اس مشن میں کامیاب بھی ہیں. ماشاءاللہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اعتکاف کے اندر لوگ باہر سے بھی تشریف لاتے ہیں کافی زیادہ لوگ, اور بڑا ہی زبردست مینجمنٹ رہتا ہے, سسٹم رہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب 10 دن کے جب اعتکاف ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا مینجمنٹ اور سسٹم کیا رہتا ہے, اس سب کا بھی خلاصہ کیجیے تاکہ جو ہمارے ناظرین وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے مینجمنٹ اور سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے اس سے ان کو فائدہ حاصل ہو جائے. دیکھیے میں یہ ساری چیزیں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں, یعنی صرف آج آپ کے ذریعے ہی نہیں, علماء مجھے جہاں بھی ملتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں, اور میرے بتانے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ سیکھیں. یعنی ہر شخص کیا ہے کہ دنیا میں آتا ہے وہ یہاں آنے کے بعد سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنا جو میں نے کیا ہے, مجھے جس چیز کا تجربہ ہے, تو میں خود سے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں, اور میرے بتانے کا مطلب مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, اور انہیں جو مشکل لگ رہا ہے تو ان کو اور آسان کر کے بتاؤں کہ بہت آسان ہے, آپ بسم اللہ کیجیے. چونکہ جب وہ شروع کر دیں گے, جب بندہ قدم اٹھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے آسان کر دیتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ آج پورے راجستھان سے 250-300 نوجوان اعتکاف میں جو ہے پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد ہم نے باضابطہ ان کے لیے سلیبس مقرر کیا ہے دینیات کورس کے نام سے. تو یعنی جیسے جو جسٹ پہلی سال بیٹھا اس کو پہلا کورس دیتے ہیں, جو دوسری بار کچھ نوجوان بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں دوسرا کورس جسٹ اس سے اوپر کی یعنی کچھ تھوڑی سی ہیوی باتیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھاتے ہیں. اور جو تیسری بار بیٹھیں گے تو انشاءاللہ انہیں تیسرا حصہ دیا جائے گا. ہاں, تو اس میں کیا ہے یعنی بالکل بیسک چیزیں. اب ہم پہلے حصے میں کیا پڑھاتے ہیں, سب سے پہلے ان کو کلمے ہی یاد کراتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایمان مجمل مفصل تک سارے کلمے یاد ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم 10 صورتیں یاد کراتے ہیں تاکہ وہ نماز صحیح سے پڑھ سکیں. پھر اتحیات, دعائے قنوت اور درود شریف وغیرہ. اس کے بعد مکمل فاتحہ خوانی کا طریقہ کہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے. پھر نماز جنازہ کا طریقہ, نماز جنازہ کے لیے دعا, تاکہ انسان جب ہمارے یہاں 10 دن کا ٹائم دے رہا ہے تو اب اس کے گھر خاندان میں کبھی ایسا موقع آئے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنوں کے جنازے جو ہے جنازے کی نماز پڑھ سکے, اور اگر باشرہ ہے تو نماز جنازہ پڑھا بھی سکے. اس کے بعد غسل اور کفن کے جو مسائل ہیں, اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جو مطلب مختصر احادیث ہیں وہ بھی یاد کراتے ہیں. پھر فرائض نماز, واجبات نماز, شرائط نماز, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ. اس طرح سے یہ ساری جو بیسک چیزیں ہیں یہ ہم پہلے حصے میں تقریباً 6 سے 7 دن میں پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر 8ویں دن ان کا ایگزام ہوتا ہے. اب ایگزام کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایگزام 2 ہوتے ہیں. ایک تحریری ایگزام ہوتا ہے 50 نمبر کا, اور ایک تقریری ایگزام ہوتا ہے. یعنی علماء اکرام شہر کے آتے ہیں, باضابطہ بچے تقسیم کر کے ان کو دے دیے جاتے ہیں, اور وہ بچوں کو سامنے بٹھا کر ان کا انٹرویو کی شکل میں ایگزام لیتے ہیں, اور اس کے بعد اسی بیس پر ان کا جو ہے رزلٹ تیار کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے, اور اس سال بھی انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان پیمانے پر جو ہے رہے گا. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ کرم فرمائے. ماشاءاللہ حضرت, آخر کے اندر جب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ گفٹ وغیرہ آپ دیتے ہیں یا؟ ہاں بالکل ایسا ہے, چونکہ کیا ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کے بغیر تو جو ہے مناسب نہیں ہے, وہ نیکسٹ رمضان کے لیے بھی موٹیویٹ ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہماری کوشش یہ رہتی ہے, جیسے اب کیا ہوا, جیسے پہلے جو دینیات کورس فرسٹ ہے, اس کے بعد دوسرا پارٹ پڑھاتے ہیں, تیسرا, تو ہم نے تمام بچوں کو جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں کیا, ہاں, بلکہ اس میں اور ہم نے دامن کشادہ کیا انعام دینے کے طور پر. یعنی جو دینیات کورس کا پہلا پارٹ ہے بالکل اس میں 3 بچے نکالتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تاکہ زیادہ بچوں کو انعام ملے اور حوصلہ افزائی ہو. پھر جو دوسرا جو ہے دینیات کورس کا پارٹ ہے تو اس میں 3 بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اور تیسرے حصے میں بھی یہی کنڈیشن ہے. تو یہ تقریباً 9 بچے جو ہے اس طرح ہو. الحمدللہ گزشتہ سال کیا ہوا, ایک طالب علم ہے اپنا یہ جو آسیند ہے وہاں کے, محمد اویس, ٹھیک ہے, ساحل کے نام سے وہ مشہور ہیں. بہت ہی بہترین نوجوان ہیں, دیندار, مخلص, سمجھدار, اور بہت مؤدب ہیں اور بہت مخلص ہیں, واقعی دیندار ہیں, شرافت ہے ان کے اندر یعنی, ہاں, اور دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہے, علماء کا احترام بھی ہے, اور پڑھنے کا بہت جذبہ ہے. تو وہ پچھلی سال بیٹھے تھے اور انہوں نے بہت ایمانداری, خلوص اور محبت کے ساتھ بہت محنت سے پڑھا, اور الحمدللہ وہ 1 نمبر پر آئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اب جب 1 نمبر پر آئے تو اللہ مغفرت فرمائے, ہمارے بڑے بھائی مرحوم ذکی شیخ صاحب کی ابھی تھوڑے سے دن پہلے ان کا وصال ہو گیا. بہت نیک اور بہت با کردار, مطلب ہماری تحریک کی کہہ لیجئے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھے. بالکل, ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اگر میں شمار کرانے پہ آؤں تو شاید گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت گزر جائے. بالکل. تو انہوں نے وہ رزلٹ میرے سامنے پیش کیا. بہت اچھے مثالی انسان جن کو کہا جا سکتا ہے. دیکھیے انہوں نے وہ رزلٹ میرے سامنے پیش کیا, اور یہ بات ہے مغرب کے بعد کی, اور جسٹ عشاء کے بعد انعام دینا ہے. ہاں, 29ویں شب میں انہوں نے میرے سامنے وہ رزلٹ پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے 1 نمبر پہ آ رہا ہے. تو ہم نے کہا تمام کاپی وغیرہ سب کچھ بہت اچھے سے چیک ہو گیا, کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. تو چونکہ وہ خود اتنے ایماندار تھے کہ میں اگر ان کی ایمانداری کی مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ ہم نے انہیں پیسے دیے, کہا کہ یہ رکھ دینا, تو 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد اگر وہ پیسے مانگے تو نوٹ بھی نہیں بدلے تھے, اس کی جو ربڑ لگاتے ہیں وہ بھی نہیں بدلی تھی, جو پرچی لگی تھی وہ بھی نہیں بدلی تھی. وہ اتنے نیک پرہیزگار جو ہے انسان تھے, متقی, امانت دار. تو وہ کہہ دیتے تھے تو کوئی شک والی بات نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت ساری کاپیاں سب چیک ہو گئی ہیں, اور جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے تھے ان کی کاپیاں ڈبل چیک کی گئی ہیں تاکہ کہیں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو, حق تلفی نہ ہو. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے. تو ہمارے اور بھی نوجوان تھے, تو اللہ انہیں سلامت, مطلب ان کی فیملی کو سلامت رکھے, ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے مسکراتے ہوئے جیسے کچھ کہنا چاہا, تو میں نے کہا دیکھو وقت نہیں ہے, آپ کو جو بھی کہنا ہے تو آپ جلدی کہو انعام دینے کے حوالے سے, چونکہ ہمارے ذہن میں پہلے سے بالکل بھی نہیں تھا کیا دینا ہے. ٹرافی وغیرہ ساری چیزیں تو تھیں, الگ سے کوئی اسپیشل انعام. تو بولے حضرت میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ عمرے کا ٹکٹ دے دیں آپ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ جو مہم چلی, یہ ہمارے ذکی بھائی شیخ
اللہ مغفرت فرمائے, یہ سب سے پہلے ان کے ذہن میں تھا, مطلب ہم دونوں کے ذہن میں تھا پہلے سے, لیکن اس وقت میں بر وقت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کر دیجئے. تو ہم نے کیا کیا کہ تمام تحریک کے نوجوان تھے, میں نے کہا پھر سب کو بلائیے ایک بار, چونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں, اور اتنا وقت میں گنجائش بھی نہیں, عشاء کی اذان ہونے لگی ہے اور عشاء کے بعد ٹرافی وغیرہ دینی ہے, اتنا مختصر وقت ہے. تو تمام نوجوانوں کو بلائی, تتکال میسج کر کے فٹافٹ 2-4 منٹ میں سارے لوگوں کو بلایا گیا, پھر مشورہ ہوا, تو کئی جہت سے اس پر غور و فکر کیا, کس طرح دیں, کیا ساری چیزیں. بالآخر خلاصہ یہ ہوا کہ سب نے کہا مطلب یہ بہت اچھا کام ہے, اگر مدینہ شریف کی بات ہے کسی کی جانے کی تو روکنا نہیں چاہیے, اگر پلان کیا ہے تو اس پر یہ ہوا کہ پھر یہ اسی سال دیا جائے گا یا اگلی سال بھی ایسا رہے گا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ بات بھی قابل غور ہے. ہمارے ذکی بھائی نے کہا کہ نہیں, دیکھیے ہم تو دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگلی بار بھی اس قابل بنائے گا تو انشاءاللہ اگلی بار دینے والی ذات تو اس کی ہے نا, تو ہم تو ایک ذریعہ ہیں, تو ہم شروعات کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب جب موقع ہوگا انشاءاللہ ان کے نصیب سے اگر اللہ ہمارا غیب سے انتظام کرائے گا تو دیں گے. بس اسی وقت میں جو ہے وہ فوراً پلاننگ ہوئی, بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ ہوا کہ ان کو کس طرح دیا جائے, تو ذکی بھائی کے چھوٹے بھائی طفیل بھائی شیخ وہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں باضابطہ اس کو پورا بنوا کر لاتا ہوں بہت اچھے سے, ٹھیک ہے. اور وہ صرف ہم ہی لوگوں کو معلوم تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. محفل شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ گئے بنوا کر لائے, ٹھیک ہے, اور جو نارمل انعام تھا ٹرافی وغیرہ دے دی گئی ان کو. پھر میں نے ان سے کہا کچھ اور جو ایک نمبر پہ تھے, مطلب اسے بڑا محبت کا رشتہ بھی ہے, بہت محنتی اور بہت اچھے نیک بندے ہیں. تو میں نے کہا کچھ اور, تو انہوں نے کہا حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے مائک میں, اس کی ویڈیو بھی شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. ہاں, انہوں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہیے. اب آپ ایک نمبر پہ آئے تو اب اتنے تو لاڈ جو ہے اٹھانے پڑیں گے. میں نے کہا بتائیے. بولے حضرت میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ شریف جاؤں. تو وہ پہلے ہی تیار تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا, ان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ دو آپ. تو وہ منظر جو ہے دیکھنے کے قابل تھا. مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ کسی مطلب بچے کو 10 دن کی محنت پر جو ہے مدینہ شریف کا ٹکٹ مل جائے گا. ہاں سرپرائز تھا وہ, اور خود ان کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ مطلب ان کے شاید ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ میں کہوں گا تو حضرت یہ کہہ دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کبھی چلیں گے تو آپ کو بھی لے چلیں گے, لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو مدینہ شریف کا ٹکٹ دو, سمجھے. تو اس وقت جو ہے ان کو مدینہ شریف کا جو ہے ٹکٹ دیا گیا, چونکہ مدینہ شریف تو مدینہ ہی ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کسی عاشق نے کہا تھا طیبہ سے لوٹ نہ کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. تو مدینہ شریف کی محبت تو عاشقوں کے دل میں کیسی, بہت سارے لوگ ایموشنل تھے, کتنے سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, کتنے لوگ رو رہے تھے, کتنے لوگ مطلب اعتکاف کے لیے اور اعتکاف کی ٹیم کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو وہ بہت اچھا مومنٹ تھا, اور الحمدللہ ان کو یہ دیا گیا. اس کے بعد جو دوسرے بچے تھے, کسی کو ہم نے بریلی شریف کا ٹکٹ دیا, ٹھیک ہے, مطلب مکس کر کے, یعنی کہ چوچا شریف, بدایوں شریف, بریلی شریف, اس طرح سے سب کو آفر دیے گئے. تو الحمدللہ تمام لوگوں کو خوش کر کے بھیجا. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, یعنی ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بہت بڑا انعام دیں گے, اللہ تعالیٰ وقت پر ان کے نصیب سے جو بھی کرا دیتا ہے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا کچھ انعام حوصلہ افزائی کے طور پر دیں, اور اللہ کرم فرمائے کہ یہ جو مشن ہم نے شروع کیا ہے چلتا رہے, اور اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو جو ہے دین کے راستے پر جو ہے چلنے کی توفیق ملتی رہے. اچھا, جب آپ بھلواڑہ آئے اس سے پہلے آپ ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے تھے, اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, تو اس کی شروعات کیسے ہوئی کہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ بنانی چاہیے, اور آپ نے جو اپنے پیجز وغیرہ بنائے ہیں ان کی شروعات کیسے ہوئی, یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ مجھے ویڈیوز بنانی چاہیے؟ اصل میں جس وقت بھیلواڑہ آیا تھا, ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ میں جس دن بھیلواڑہ پہنچا تو جسٹ اس کے دوسرے دن لاک ڈاؤن لگا تھا, 2019 کے آس پاس. ہاں, تو اس وقت لاک ڈاؤن لگا تھا, پہلا لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے. تو میں بس بھیلواڑہ میں پہنچا اور جسٹ اعلان ہو گیا کورونا کا, اور لاک ڈاؤن لگ گیا, اور وہ بالکل شب برات کا وقت بھی قریب تھا, غالباً یہ مارچ کی بات ہے, مارچ 2019. ہاں, یہ میرے خیال سے 19-20 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا ہے, اور میں 18 مارچ کو آیا تھا, ٹھیک ہے. بالکل. تو اب اس وقت کیا ہوا کہ بہت جذبہ تھا کام کرنے کا, ٹھیک ہے, بہت جذبہ تھا کام کرنے کا. رمضان آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے, یہ سکھائیں گے, ساری چیزیں لوگوں سے ملیں گے, درس قرآن, درس حدیث, جذبہ تھا کام کرنے کا. اب جب ہم پہنچے تو لاک ڈاؤن لگ گیا. اب نہ لوگ ہمیں ملتے, نہ ہمارے پاس کوئی آپشن لوگوں سے ملنے کا.
لیکن اسی موقع پر کیا ہوا کہ جسٹ سامنے رمضان آ گیا. بالکل. اب جب رمضان آ گیا تو اب کیا ہے کہ لوگوں کو میرے حوالے سے پتہ چل گیا کہ نئے قاضی شہر آ چکے ہیں. ہاں, اور بہت سارے لوگوں تک جو ہے میرا نمبر پہنچ بھی گیا. ٹھیک ہے, ہماری کمیٹی سے بھی, ہمارے ساتھ جو چند احباب موجود تھے ان سے بھی لوگوں نے نمبر لیا. چونکہ اب لا محالہ کہ رمضان کا مہینہ ہے تو شرعی مسائل میں رہنمائی بھی چاہیے قوم کو, تو لوگوں کے پاس مسائل کی جب بھی جو ہے کنڈیشن ہوتی پوچھنے کی تو وہ کانٹیکٹ کرتے. تو اب کچھ لوگ فون کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کا جیسے رابطہ نہیں ہے, کانٹیکٹ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا انداز یا مزاج نہیں ہے علماء سے بات کرنے کا, تو نہیں کر پاتے ہیں وہ اس طرح سے. ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم اس وبائی صورت میں دعا کرائیں تاکہ یہ دور ہو. لیکن اب دعا کیسے کرائیں؟ لوگوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے. پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اجتماعی دعا کرائیں گے. تو پوچھا گیا وہ کیسے کرائیں گے؟ تو ہم نے ایک لیٹر ہیڈ اپنی مسجد سے جاری کیا کہ ہم جو ہے جس سے مائک سے اذان دی جاتی ہے, یعنی اوپر والے مائک سے جس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے, تو ہم تنہا مسجد سے اس مائک میں دعا کرائیں گے, اور آپ نماز عشاء کے بعد جو ہے فارغ ہو کر مطلب چھتوں پر رہیں باوضو, اور آپ دعا میں شرکت کر کے آمین کہیں. تو اس طرح سے ہم نے اجتماعی دعا اس طرح کرائی, اور شروعات میں کئی مہینے تک وہ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہونے لگے. چونکہ سب فری تھے اس وقت, فارغ تھے, اور اللہ کا فضل ہے کہ تمام لوگ نماز بھی پڑھنے لگے. اور پھر رمضان کا مہینہ بھی آ گیا, تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے. اگر 2-4-5 منٹ کبھی ہم لیٹ ہو جاتے تھے دعا کرانے میں, تو جو احباب ہمارے ساتھ تھے ان کے پاس فون, کیا بات آج دعا نہیں کرا رہے ہیں حضرت, آج دعا نہیں ہوگی. یعنی لوگوں کو اتنا شدت سے انتظار تھا. تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلیے دعا تو اس انداز میں ہو جا رہی ہے, لیکن لوگوں کی شرعی رہنمائی ہم کس انداز میں کریں؟ کورونا کا زمانہ ہے, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, لوگ ہمیں نہیں مل سکتے, ہم لوگوں سے نہیں مل سکتے, ان کے قریب نہیں جا سکتے, لوگ بھی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, کیا کریں؟ تو پھر کچھ احباب نے جو ہے ذہن دیا کہ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر شارٹس ویڈیو بنا کے مسائل کی جو ہے لوگوں تک پہنچائیں, جس کے ذریعے جو ہے لوگ وہ دیکھ بھی لیں اور ان کی شرعی رہنمائی بھی ہو جائے. تو وہ ایک لوکل انداز میں, یعنی تھوڑا سا میسیج پہنچانے کی شکل میں وہ کام شروع ہوا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ لوگوں تک میسیج پہنچا, لوگوں نے اس کو دیکھا, سنا, سمجھا, سراہا بھی, اور اس کا بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. حالانکہ اس وقت میں جب ہم نے شروعات کی تھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یعنی وسائل نہیں تھے. حالانکہ یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی, ہمارے احباب نے مشورہ دیا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک جو ہے بات پہنچا سکتے ہیں. اس وقت لوکل انداز میں, یعنی اس وقت کوئی بھی انسٹاگرام پر چینل یا یوٹیوب پر چینل کا معاملہ نہیں تھا, صرف شروعات کی بات بتا رہا ہوں کہ بس شارٹ سے ویڈیو بنا کے کسی طرح ہم لوگوں تک پہنچائیں. تو مجھے یاد ہے کہ شب برات کا موقع آیا, رمضان کا موقع آیا, تو میں ان حالات سے بھی یہاں گزرا کورونا کے زمانے میں کہ ہمیں بیٹھ کر بیان کرنا تھا, کرسی پر لائیو پروگرام کرنا تھا شب برات کے موقع پر. اب وہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو اس وقت کا یہ کنڈیشن تھی, آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں تھی. ہاں, کرسی اور ٹیبل بھی نہیں تھی کہ جس پر ہم بیٹھ کر پروگرام کو لائیو کریں اور لوگوں تک جو ہے میسیج پہنچائیں. تو اب ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے, ہم نے کہا کہ ایک کرسی کم سے کم ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر اس پر گفتگو کی جائے, اور چونکہ گفتگو لمبی ہونی ہے, آدھا 1 گھنٹے کی, تو کمفرٹیبل بھی ہونا چاہیے. تو اب چونکہ کورونا کا زمانہ تھا تو اس لیے مشکلات تھیں, دکانیں بند تھی, ملنا بھی نہیں تھا. تو ہمارے جو ایک محلے کے حاجی محمد اسلم صاحب ملتانی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے, میں اس وقت میں ہمارے محلے کے ایک بھائی ہیں محمد علی بھائی چھیپا, کورونا کے زمانے میں جب گھر سے آیا تھا تو میں بیمار تھا, تو وہ مجھے اپنے گھر پر لے گئے تھے, اور انہوں نے بڑی تیمارداری کی, بڑا خیال رکھا 2-3 مہینے تک. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کی فیملی نے بھی بڑی خدمت کی, بڑی محبتیں دیں. ہمارے والدین کی تربیت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا احسان جو ہے انسان احسان فراموش نہ ہو, ہمیشہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کرنا چاہیے, شکریہ بھی کہنا چاہیے, اور اس کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے ان لوگوں کی ترقی کے لیے. تو میں وہیں تھا, حاجی اسلم صاحب سامنے رہتے تھے, تو وہ بھی ملاقات کے لیے آتے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے پلاننگ کی کرسی کے لیے, تو چھت پر کواڑے میں, یعنی جو غیر ضروری سامان ہوتا ہے نا ہمارے استعمال سے بالکل یعنی خارج ہو جاتا ہے وہ, تو وہ سامان میں ایک لوہے کی
पुरानी सी टूटी सी कुर्सी पड़ी हुई थी, हमने उसको अभी संभाल के निशानी के तौर पे रखा है। हाँ, तो वो बैठने के काबिल थी नहीं, लोहे की टूटी फूटी सी, ठीक है। अल्लाह सलामत रखे उनकी अहलिया को, सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने क्या किया, उस लोहे की कुर्सी पर, बहुत छोटी सी कुर्सी का, कॉटन का एक गद्दी बनाई, ठीक है, ताकि चुभे नहीं, उस पर बैठने के लिए, और उसमें बंद बांध के उसको किसी तरह से एडजस्ट कर दिया, और एक छोटी सी गद्दी बनाई पीठ की तरफ बांधने के लिए, तो पीठ पे बांध दिया, यानी बैठने को और पीठ का, ताकि वो बैठने में जरा सी कंफर्टेबल हो जाए। तो ये हमारी पहली कुर्सी थी जिसपे हमने बैठकर बयान करना शुरू किया, ठीक है। टेबल की ज़रूरत थी, तो अब टेबल का भी इंतज़ाम, यानी चूँकि प्रोग्राम के लिए या बयान करने के लिए प्रॉपर एक टेबल और कुर्सी उस टाइप की चाहिए कि आप घंटे भर 1.5 घंटे बैठकर उस पर बयान करें, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो फिर वो भी पुराना सामान कुछ पड़ा हुआ था, तख्ते वगैरह लकड़ी के, उससे जोड़ के जैसे तैसे वो उसका इंतज़ाम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन दोनों चीज़ों की बड़ी इज्जत करते हैं, ठीक है, और उन दोनों चीज़ों को हमने संभाल के रखा हुआ है कि हमारी शुरुआत यहाँ से हुई है कि नहीं। मैं यहीं पर रुककर एक बात और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपका शुरुआत के दौर में साथ दिया हो ना, वो बहुत अजीम लोग होते हैं। ये बात तो सही है। इंसान को कभी भी तरक्की कर जाने के बाद, है बड़ा बन जाने के बाद, मशहूर हो जाने के बाद, और शख्स से शख्सियत बन जाने के बाद, कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, ना उनके एहसानात भूलना चाहिए कि जिन्होंने उस जमाने में साथ दिया हो जब आपको कोई भी नहीं जानता था, समझे। इसलिए हाँ, उस वक्त इन लोगों ने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया, और इन लोगों का शायद उस ज़माने में सपोर्ट ना होता तो शायद मैं ये काम नहीं कर सकता था। तो उस वक्त से जो है इस चीज़ का आगाज़ हुआ। उसके बाद उसी ज़माने में मरहूम मोहम्मद ज़की शेख साहब से मुलाकात हुई हमारी। वो एक मसला पूछने के लिए मेरे पास आए। वो किसी कंपनी में जॉब करते थे, तो वो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, साबुन है या क्रीम है, इस टाइप की चीज़ें, तो बाज़ाब्ता कंपनी की तरफ से उसके हवाले से कुछ जो है आर्टिकल वगैरह लिखने का होता है, तो वो लिखते थे। तो कोई फ़ोटो था साबुन का या किसी चीज़ का जिस पर किसी गैर महरम की तस्वीर थी। अब आप उनके नेक होने का अंदाज़ा लगाइए, तो उस पर उनसे कहा गया कि आप उसका आर्टिकल लिख दीजिए और उसमें उसकी तारीफ़ें, सारी चीज़ें लिखनी। तो उन्होंने मना कर दिया। वो मेरे पास मसला पूछने आए कि हज़रत क्या ये लिखना इस तरह जायज़ है? तो मैं पहले तो उनके सवाल पर और उनके ऊपर गौर कर रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में आज इस तरह के नौजवान इतने नेक परहेजगार मौजूद हैं। इनकी जॉब है, लिख देते 4 लाइनें, क्या हो जाता, लेकिन नहीं, उन्हें एहसास है कि ये गैर महरम की तस्वीर है, क्या इस पर हम लिख सकते हैं? लिखेंगे तो आधा घंटे 1 घंटे ये हमारी नज़रों के सामने रहेगी, तो ये ज़िना का हिस्सा तो नहीं है। मैं उनके सवाल से हैरान था, उन्हें देख रहा था। खैर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ ही दिन के बाद जो है वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। मैंने उनको बताया कि भाई लामोहल्ला इन सब चीज़ों से तो बचना ही चाहिए, ठीक है। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी, बाद में उन्होंने जॉब छोड़ दी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और मैं ऐसे काम से पैसे नहीं कमाऊंगा कि जो शरीयत के अंदर जो है ना, मतलब खिलाफ शरा काम हो। उन्होंने छोड़ दी। तो उसके बाद फिर वो हमारा थोड़ी सी दे चुके, वो खुद बहुत अच्छे इंसान थे, उस वक्त भी बहुत सुलझे हुए, बहुत संजीदा से। तो हमारा और उनका मिजाज पहली में मुलाकात में मतलब एकदम सेट हो गया। जैसे उन्हें लगा कि ये भी हमारे मिजाज के, मुझे लगा ये मेरे मिजाज के। तो वो 1-2 बार आए, फिर हम बैठकर प्लानिंग करने लगे कि हमें कौम के लिए काम करना है। इस मौजू पर बात हुई तो हमारी उनकी फिक्र जो है एक जैसी थी, तो फिर वो कारवां आगे बढ़ने लगा। तो अब जब इतना काम हो गया, 4-5 साल वो मेरे साथ रहे और सब कुछ वो संभालते थे, बहुत काम करते थे। मतलब वो तने तन्हा एक अंजुमन थे। अब हमें जो काम 10 लोगों को बताना पड़ता है, वो तन्हा 10 लोगों को काम अकेले कर लेते थे। तो वो जब कभी बहुत ज्यादा थके हारे होते थे ना, तो मैं बतौर मजाक उनसे कहता था, मैं उनको कहता था कि आप मसला पूछने आके फंस गए। मैं कभी उनको कहता था, आप पहले दिन मिलने आए, मसला पूछने के लिए, ना आए होते तो शायद बचे होते। आप मसला पूछने आए और ताल्लुक ऐसा हुआ कि आप फंस गए यहाँ के कामों में। तो वो बहुत अच्छा जवाब देते इस बात के। वो कहते थे नहीं हज़रत ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि आप नहीं आए थे, तो हमारा किसी भी आलिम से ऐसा ताल्लुक़ और राब्ता नहीं था। हम तो बस मस्जिद आके नमाज़ पढ़ के वापस आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत से हमने मुसाफा कर लिया नमाज के बाद, इससे ज़्यादा हमारा रिलेशन नहीं था। लेकिन आपने हमें आके ये एहसास दिलाया कि हमारी जिम्मेदारियाँ हैं अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। तो वो बहुत अच्छा इस पर जो है जवाब देते थे। तो उसके बाद उन्होंने भी ये जहन दिया कि नहीं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारा मकसद जो है सोशल मीडिया के शुरू करने का सिर्फ लोगों तक पैगाम पहुंचाना था। और ये कोरोना के दौर के ही 2-3 साल का जो है मामला था।
اس کے بعد ہمیں مطلب یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے یہ چینل بنے یا پروفیشنل انداز میں یہ سب چیزیں کی جائیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کا ہی وقت تھا کسی سال کا, تو ذکی بھائی کے بھائی محمد طفیل شیخ وہ آئے اور کافی دیر تک انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ اگر آپ لوگ واقعی کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کرتے بھی ہیں تو لوکل کام نہ کر کے منظم طریقے سے کام کریں. تو انہوں نے ہم لوگوں کو گائیڈ کیا, خاص طور پہ ذکی بھائی اور دیگر حضرات کو, اور پھر اس کے بعد ان کے مشورے سے, ان کے سمجھانے سے پھر یہ چینل وغیرہ ان لوگوں نے بنائے. حالانکہ میرا اس میں کوئی بھی دخل نہیں رہا حقیقت میں, یہ صرف انہی لوگوں کی محنتیں. آج تک بھی مجھے نہ وہ چلانا آتا ہے آج تک, نہ میں اس میں کچھ کرتا ہوں, بس میرے نام سے وہ چلتا ہے. نوجوانوں کی ٹیم ہے, وہ لوگ اپنے طور پر سب کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم کا مقصد صرف اس کو بنانے کا, لوگوں تک دین کا میسیج پہنچانا. آج بھی الحمدللہ یہی ہے, اور جب بنایا تھا تب بھی جو ہے الحمدللہ یہی تھا. تو کہہ لیجئے کہ یہ شروعات جو ہے بڑی دشواریوں کے ساتھ ہوئی, لیکن یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نیت کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, عزم مصمم کر لیتا ہے اور قدم اٹھا دیتا ہے نا. اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا, تمہیں مضبوط کر دے گا. سمجھے؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم لوگوں تک دین کا میسیج سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں, اور اسی کے ذریعے نوجوانوں نے وہ چینل وغیرہ ہمارے نام سے اس وقت بنائے, اور اس کے بعد وہ اپنے طور پر جو ہے ضرورت کی چیزیں پہنچاتے رہے, اور آج بھی نوجوان ہی اس کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں ساری چیزیں. اس میں کہیں سے کہیں تک نہ اس کی بنیاد میں کوئی پیسے کمانے کا مقصد تھا, اور نہ آج تک ہمیں کوئی اس سے پیسے ملتے ہیں. بس مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اس کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں تک, چونکہ کیا ہے ہر دور کا تقاضا الگ ہوتا ہے. ایک اہم بات یہ کہ ہر زمانے کا تقاضا الگ ہوتا ہے. اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو اس چیز پر اعتراض بھی ہوتا ہے, سب کی اپنی سوچ اور رائے ہے, میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا, لیکن اس وقت کا تقاضا یہ کہ ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. ہم ان کے ہاتھ میں اگر حدیث کی کتاب دیں گے نہیں پڑھیں گے, لیکن وہی ایک لائن کی حدیث, ایک چھوٹا سا میسیج سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں, سمجھ بھی کرتے ہیں, کبھی اسٹیٹس پر بھی لگاتے ہیں, اور ان کے دل پر بھی بہت کبھی کبھی اثر کر جاتی ہے. اور ہماری نیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے میسیج ان تک پہنچتے رہیں تاکہ ان کے دل پر اثر ہو, اور جب دل پر اثر ہوتی ہے تو دل بدل جاتا ہے, اور جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. ہم نے انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے, اور الحمدللہ آج بھی نوجوانوں کی ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ شروعات کے دور کا ذکر آیا, جن لوگوں نے ہمارے شروعات کے دور میں کوششیں کی, محنتیں کی, ساتھ دیا, تعاون کیا ہر طرح سے, میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا آپ کے ذریعے, اور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو سلامت رکھے, خوب عزت اور کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین سبحان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آخر میں آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے, ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہماری عوام کو اور ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں آپ کو سب لوگوں کو یہ مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم جب سے اپنی آمد کا مقصد بھولے ہوئے ہیں تب سے ہی گناہ زیادہ ہونے لگے. اس لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے, اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے, اور دنیا کی رنگینیوں میں لگنے کے بعد جو لوگ موت بھول گئے ہیں وہ ذرا سی اپنی موت کو یاد کریں. ٹھیک ہے, انسان جب موت کو یاد کرتا ہے نا تو بہت سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے, اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اپنے سینے سے حسد نکال دیں, برائی نکال دیں, غیبت نکال دیں, سینے کشادہ کریں. اور میں بالخصوص عوامی نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمیشہ علماء کی قدر کریں, احترام کریں. کئی جگہ دیکھا گیا کہ نوجوان علماء کے آپسی کچھ مسائل میں اختلافات کبھی ہوتے ہیں, ایسا بڑوں میں بھی رہا, لیکن نوجوان اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور رائے دینا شروع کرتے ہیں, ایک کو صحیح اور ایک کو غلط ثابت کرتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے بڑی محبت کے ساتھ, میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں ایسا دیکھا کہ جہاں علماء کے معاملات میں نوجوان شامل ہو جاتے ہیں. ہرگز نہیں, علماء آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. عوامی نوجوانوں کو اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رائے دیں. دوسری چیز, دین جو ہے نا ہمیشہ غور و فکر کر کے سیکھیں کہ آپ جس سے دین سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے.
اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے بہت سارے ہمارے نوجوان جو بالکل سادہ ذہن ہیں, انہوں نے ایسے لوگوں کے بیانات سننا شروع کر دیے جو بدعقیدہ تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایسی باتوں پر یقین کر لیا جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف تھی. تو پہلے تحقیق کریں کہ بیان کرنے والا کون ہے, اور اپنے بزرگوں کی بات سنیں, بزرگوں کے طریقے پر رہیں, اور اپنے دن کے اجالوں کو اور رات کے اندھیروں کو بہتر بنائیں. تنہائی بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی عزت اور کامیابی دے گا. اور کوشش کریں کہ اپنے والدین کا احترام کریں, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اور اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ محسوس کریں کہ ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں ہیں, ہماری جوانیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہیں, اپنی قوم کو آنے والے دنوں کو بہتر بنانے کے لیے ہیں. جس قوم کے نوجوان ہدایت کے راستے کو قبول کر لیتے ہیں, اللہ ان کی برکت سے پوری قوم کو عزت عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم یہ میسیج لوگوں تک پہنچے اور ان کے دل میں اثر ہو. اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا, اور جو ہے ایک ملاقات ہوئی, بہت ساری باتیں دین کے حوالے سے بھی ہوئی, بہت کچھ ذکر کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں مزید اپنے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں, ہم حضور کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلیں. ہمیں اس بات کی اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور اپنے احباب کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, اور آپ لوگوں کی اور آپ کی جو ٹیم کی محنت ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. اور جو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشن ہے کہ ہم علماء کی زندگی اور علماء نے جو کام کیا ہے, کام کرنے کا طریقہ, ان کی کوششیں, محنتیں لے کر آئیں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی کام کرنے کا آئیڈیا ملے اور وہ بھی قوم کے لیے قدم آگے بڑھائیں. یہ ایک اچھی جو ہے آپ کی کوشش ہے, آپ کی ٹیم کی کوشش ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا اور دعا کروں گا اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اور رمضان المبارک کا مبارک موقع ہے, اللہ آپ سب کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہم سب لوگوں کو حضور کا سچا غلام بنائے, ہم سب لوگوں کو محافظ ناموس رسالت بنائے, حضور کے نام پر زندہ رہنے اور حضور کے نام پر مرنے کا اللہ ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اور آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ حضرت کا لہجہ بیان کے دوران بڑا ہی سخت ہوتا ہے. اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ جب کوئی بندہ حق بات کرتا ہے تو کچھ اپنے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں, جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان میں نکلتا ہے تو پھر وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی حمایت اس کے ساتھ میں ہے. جی ہاں, میں نے حضرت سے بات چیت کرنے پر پایا کہ حضرت کا مزاج ماشاءاللہ بڑا ہی فرینڈلی ہے, بڑا ہی کائنڈ ہے, بڑا ہی پولائٹ ہے. ماشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو شاد و آباد رکھے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ محبت کی نگاہ سے اپنوں کو دیکھیے. جی ہاں, محبت کی نگاہ سے اپنوں کو دیکھیے, اور جو لوگ حضور کی محبت میں سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم بیزا مخالفت تو نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا ہماری ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا. حضرت سے تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین آپ سبھی کو بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ناظرین, ہمارے لیے یہ بڑا ہی یادگار پروگرام ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا, اور مجھے امید ہے حضرت آگے بھی تشریف لے کے آئیں گے. جی ہاں بالکل, حضرت کے ساتھ میں ہمیں بات چیت کرنے کا ایک بار اور موقع ملے گا دوبارہ, اور حضرت ہمارے پوڈ کاسٹ کو 4 چاند دوبارہ سے لگائیں گے. میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.